بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to yet another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور آج میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے خصوصی مہمان سب سے پہلے اسٹارٹنگ ود بردر حیدر کیسر ستی جن کا تعلق کومیری کے علاقے سے ہے. ماشاءاللہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ کومیری کے علاقے میں پائے جاتے ہیں, ایک ستی ہوتے ہیں اور ایک عباسی ہوتے ہیں. ٹھیک بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات. لیکن ویسے یہ کوٹلی ستیاں سے ہیں, لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے ہر دفعہ ان کا تعارف کسی نئے انداز میں کیا جائے. اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر تاڑر بھائی جو کہ مجھے لگتا ہے آج کی ساری ٹاک یہی دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم لوگ کیونکہ یہ سلاٹر کی ٹیکنیکس پہ ماہر ہیں تو انشاءاللہ ان سے ہم بہت رہنمائی حاصل کریں گے. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. اور میرے سامنے جو ہے وہ علی ای موجود ہیں, مشہور زمانہ ولاگز بنانے والے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے سیکریفائس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس سیکریفائس سے ریلیٹڈ جو بہت سادہ لوگوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں, اور ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کیے ایسے لوگوں کے جو کہ اس عید کا جو ریچول ہے اس کے بارے میں یہ کنفیوژنس کریٹ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ اینیملس کے ساتھ سیکریفائس کرتے ہیں یہ طریقہ بہت ظالمانہ ہے. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں, ایک لوگوں کا عام اعتراض ہے نا کہ جی یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اچھا طریقہ تو چلو ٹھیک ہے کوئی اور اپنا سکتے ہیں, لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں اور ہم ایک ویجیٹیرین یا ویگن لائف اسٹائل کی طرف چلے جائیں جہاں پہ ادھر یو اوائڈ میٹ کمپلیٹلی اور یو ایون اوائڈ ڈیری پروڈکٹس اینڈ ایگز اینڈ ایوری تھنگ ایلس ایز ویل. سو یہ کچھ قسم کے ویوز لوگوں کے آتے ہیں کہ ہم کیوں نہ, جہاں اسلام اتنی زیادہ اچھی چیزوں کی بات کرتا ہے تو اینیمل رائٹس کی بات وہ لے آتے ہیں بیچ میں, اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. تو اکثر ہمارے جو بیچارے بڑے پریکٹسنگ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. سو انشاءاللہ آج ہم اس سے ریلیٹڈ اور باتیں کریں گے, اور یہ بھی کہ اصل میں جو قربانی کا یہ جو ایک ریچول ہے جس کو ہم ہر سال ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کا اصل میں ایسنس کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر لیجسلیٹ کیوں کیا, اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو واقعہ تھا ان کا اس کے پیچھے کیا لیسنز ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کیری فارورڈ کیا اور آج ہم تک بھی پہنچی اور ہم بھی اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل بات کریں گے. اچھا گائز, سب سے پہلے تو میں اس وہ ایلیفنٹ ان دی روم جو ہے نا اس کو ہم ایڈریس کریں گے کہ کیا میٹ کھانا ضروری ہے, یا کیا انسان جو ہے وہ ایک کمپلیٹلی ویجیٹیرین ڈائٹ پہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے؟ ضروری تو نہیں ہے, یقینی طور پہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن ہاں ایک کمپلیٹ اور ایک بیلنس ڈائٹ کے لیے جو سب سے بہترین سورس ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جتنے بھی آلٹرنیٹیوز بھی میٹ کے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں فار دا سیک آف ویگنس, وہ جو جتنے بھی آلٹرنیٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ یا تو پروسیسڈ ہیں یا ان کے اندر وہ نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے صحیح جو کہ ایکچوئل میٹ سے آپ کو مل سکتی ہے, جو پروٹینز آپ کو میٹ سے مل سکتی ہیں. تو ایک بیلنس ڈائٹ کی ضروری, ہاں ایک شرعی طور پہ کیا ضروری ہے, لازم ہے, فرض ہے یہ. ہاں یہ بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ ہے فار ایگزامپل وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور وہ ساری عمر ویجیٹیرین رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی کیا اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ میں گوشت بھی کھاؤں گا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ شرط نہیں ہے, اسلام کے لیے شرط نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ میٹ بہت ریئر ہے, میٹ وہاں پہ ملنا بہت مشکل ہے, وہ لوگ زیادہ تر فروٹس پہ ویجیٹیبلس پہ گزارا کرتے ہیں, اور ایسے بڑے ٹرائبز ہیں, پریمیٹیو ٹرائبز بھی ہیں جو کس طرح ہوتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو علی بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا فارمیسی کے ساتھ, اور ماشاءاللہ آپ بھی ہیلتھ کیئر کے بارے میں بہت جانتے ہیں. ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی بیلنس ڈائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے فیٹس, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس چاہیے ہوتے ہیں. 3 بیسک آپ کے فوڈ گروپس ہیں جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں, اور اس میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہوگا تو باڈی جو ہے وہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کرے گی اور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر جائے گی. اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز کی ایکسیس آپ کریں گے, فار ایگزامپل آپ صرف فیٹس ہی لیے جا رہے ہیں تب بھی پرابلم ہوگا, صرف کاربوہائیڈریٹس پہ آپ نے فل تھروٹل لگایا ہوا ہے تب بھی پرابلم ہے, صرف پروٹین ہی پروٹین کھا رہے ہیں تب بھی پرابلم ہے. سو ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ہمیں ایز اے ہیومن بینگز ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہے, اور آئی تھنک کہ میٹ کو انکلوڈ کرنا ایوری بڈی وڈ اگری کہ اٹس پارٹ آف ہیلتھی بیلنس لائف اسٹائل. آف کورس وی ڈونٹ سے کہ یو ہیو ٹو مچ میٹ, بیکاز ٹو مچ آف اینی تھنگ اینڈ ایکسیس آف ایوری تھنگ بیکمز اے پرابلم. سو آپ کی جو ایک اچھی بیلنس ڈائٹ ہے اس کے اندر ایک گڈ سورس آف پروٹین بھی ہونا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اسپیشلی جب ہم لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ جو پروٹین آپ کو میٹ سے مل رہا ہوتا ہے
اگر آپ اسی پروٹین کو سبسٹیوٹ کریں گے ویجیٹیبل سے تو یو ول ہیو ٹو ایٹ 3 times more calories in vegetables in order to get the same amount of protein جو آپ کو ایک اسٹیک سے ملی ہے. پھر وہ ایکسیس جو آپ ویجیٹیبلس کا کھا رہے ہوگے اس کے پھر سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے, اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واٹ از دا بیسٹ way to balance that diet جو ہماری ایک نارمل انسان کی ہو سکتی ہے؟ اصل میں جو بھی آپ کی ڈائٹ ہے اس میں بہت سارے انسان کو نیوٹرینٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں نا, تو کچھ نیوٹرینٹس اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہاں سے وہ نیوٹرینٹس لیتے ہیں. اگر آپ وہ سنگل آؤٹ کر لیں گے اور ایک چیز چھوڑ دیں گے اور ایک پہ ریلائی کرنے لگ جائیں گے تو بہت سارے پرابلمز ہوں گے. جیسے اگر آپ یہ میٹ شیٹ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ میں جو سب سے مین چیز ہے, ایک تو پروٹین کا آپ نے کہا نا, دوسرا آئرن اور وائٹامن B12 ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی بلڈ فارمیشن کے لیے. ٹھیک ہے, اور بہت سے امائنو ایسڈز بھی ہیں جو کہ صرف میٹ میں پائے جاتے ہیں اور اس کو آپ کو دوسروں میں نہیں ملیں گے. 8 essential amino acids ہیں جو آپ کی باڈی خود سے پروڈیوس نہیں کرتی اور آپ کو وہ بایولوجیکلی کمپلیٹ پروٹین کہہ سکتے ہیں جو آپ کو گوشت سے ملتا ہے. اب آپ بچوں کی گروتھ دیکھ لیں, ہر گھر میں بچے پل رہے ہوتے ہیں, آپ کو بچوں کو بیسٹ ڈائٹ دینی ہوتی ہے. تو جو جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ دین ہمارا ہمیں کوئی فورس نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ چھپائے تمہارے لیے کیٹل, مویشی, وہ تمہارے لیے میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ ہمارے لیے بنائے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اور انہیں کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی چیز کبھی نہیں الاؤ کر سکتے جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو. دس از دی نیکسٹ اسٹیپ. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ذرا دین کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ویسے بات کریں ورلڈلی ٹرمز پہ, تو پھر یہ چیز کیسی ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک آپ نے پوائنٹ ریز کیا, پروٹین کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ملتی آپ کو, مچ مور ڈائٹ ویجیٹیرین ڈائٹ کنزیوم کرنی پڑے گی اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے. پھر دیکھیں ہمارے کریٹر نے ہم جیسے بنائے گئے ہیں, ہمارے دانتوں کی جو ڈویژن ہے جس میں K9s بھی موجود ہیں جو کہ کارنیورس جو اورس ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. ہمیں جو ہمارا کریٹر ہے اس نے ہمیں دونوں دی ہیں. پھر ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی دونوں کرتا ہے, وہ دیکھیں وہ بھی دونوں کرتا ہے. کچھ ایسے انزائمز ہیں جو صرف پلانٹس کو اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ صرف ہربی اورس میں جو وورس ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں. ہمارے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ صرف گوشت کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے میں دونوں ہیں اومنی وورس. اچھا یہ میرا خیال ہے وہ لوگ جو بالکل ایک نان ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں نا, اور وہ ایوولوشن کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ اور ایوالوز اکارڈنگ ٹو دی نیڈز. تو اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ جی میں پیورلی ویجیٹیرین یا پیورلی ویگن پہ جا رہا ہوں, تو ایکسٹریم اس کے عقیدے میں اور اس کے کال اور فیل میں تضاد ہے. کیونکہ وہ ایوولوشنر کے اعتبار سے بھی چلے اگر مان لیں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کے پاس K9 ٹیتھ بھی ہیں جو کہ کارنیورس کے پاس ہوتے ہیں, اور اس کے پاس یہ چپٹے دانت بھی ہیں جو کہ آپ کے نارمل کیٹل وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں, which means کہ ہمارے پاس دانتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ we have the ability to bite down on meat as well as bite down on یعنی vegetables and things like that. پلس اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جس طرح گائے بھینس ہے نا, اس کو آپ گوشت اگر کھلا بھی دیں کسی طریقے سے تو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے آپ شیر اور چیتے کو جو ہے نا گھاس کھلانا شروع کر دیں, وہ بیچارے ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے, صرف جب ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوتا ہے تب وہ کھاتے ہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے. اور اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اور بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں. ہماری جو آپ اوور آل سسٹم کو دیکھیں, ایکو سسٹم جس کو کہتے ہیں, نیچرل سسٹم جو ہے اس کو دیکھیں, جو پورا جب آپ پورا سسٹم دیکھیں گے نا آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. بہت سارے لوگ نا مورل گراؤنڈس لے کے آتے ہیں کہ یار دس از ٹو ان ہیومین, آئی کین ناٹ کل اندر لیونگ بینگ فار مائی سیلف, مجھے میں انجوائے کروں اس کا گوشت اس کے لیے. اچھا میں وہ بتانے لگا تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے کانفلکٹ کی جو ایوولوشن پہ کرتے ہیں, ان کا تو سب سے بڑا ایک بلیف ہے نیچرل سلیکشن, جس میں وہ یہ اٹس ٹوٹلی مرسی لیس. ایکچولی ایوولوشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں اٹ از ٹوٹلی مرسی لیس, اٹ ڈزنٹ برنگ مورالٹی ان. تو جو لوگ بھی ہمارے ایوولوشن اور نیچرل سلیکشن اور ان چیزوں سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یار دس از دا تھنگ, ایکچولی ان کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there are no ethics in natural selection. اس کی ایگزامپل یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر ایک شیر جو ہے وہ ایک ہرن کو کھا جاتا ہے تو کون سا ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ بہت ان ایتھیکل بیہیویئر ہوا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا نا کہ شیر نے ہرن کو کھایا ہے, وہ کہے گا بھائی اس کے سروائیول کے لیے چاہیے اس کو, یہ وہ ہرن کھائے گا ہی کھائے گا, ورنہ وہ سروائیو کیسے کرے گا. سو وہ اس کو مانیں گے کہ اس میں کوئی برا نہیں ہوا. اگر ایک کراکوڈائل ہے وہ کسی
چھوٹے ہرن کے بچے کو بھی کھا جاتا ہے تو کہیں گے یہ انیتھیکل نہیں تھا بیکاز اس نے کھانا ہی کھانا تھا. تو اسی طرح سے آپ کے وہ جانور جو اومنیورز بھی ہیں, فار ایگزامپل جس طرح بندر وغیرہ ہیں, وہ بھی اگر کوئی چیز کھا جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں کہے گا کہ جی یہ پرابلم ہوا ہے. دا پرابلم از ویری اسٹرینج کہ جب وہ انسان کی باری آتی ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ انسان کو نا باقی اینیملس کے ساتھ کائنڈ آف پیرلل پہ لے آتے ہیں, ایک سیم اس پہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اب کسی کے ساتھ نا مطلب آپ اور جانور برابر ہیں. اب اس میں ایک اور کانفلکٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو یہ بندہ کہتا ہے کہ جی کسی جانور کو بھی مارنا غلط ہے, اگر آپ کے اوپر مچھر کاٹ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو, تو وہ مچھر تو اپنا سروائیول کر رہا ہے نا, تو اس کو مارنا کیا ہوگا پھر؟ آپ ہی نہیں کہیں گے سیلف ڈیفینس میں مار رہا ہوں اس کو, بلکہ اس انتہائی کیا کہتے ہیں آپس میں یہ ویسے بڑا سیلف کانفلکٹنگ قسم کا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ انسانوں کو اور جانوروں کو برابر لا کے کھڑا کر رہے ہیں, جب آپ اینیمل رائٹس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو رائٹس دیتے ہیں نا تو وہاں پہ پھر اس کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو جب انسانوں کو آپ نے برابر کھڑا کر دیا جانور کے, تو اب آپ ایسا کیا کریں جو جن چیزوں کے اوپر آپ انسانوں کو پکڑتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر آپ جانوروں کو بھی پکڑنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, کیونکہ انسان اور جانور سارے برابر ہیں. اکثر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا, بائک چلا کے جا رہے ہوتے ہیں تو آگے کوئی ہیرن کراس کرتا ہے اور وہ پھر اس کی اصل میں نا شیر کو بھی نہیں پکڑتے جا کے. اصل میں اس کے پیرل میں نا ایک جو گراؤنڈ وہ دیتے ہیں یا جو لوگ فیل کرنے لگ جاتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ یار میں ایک لیونگ بینگ کو مار کے نہیں, میں مارنا نہیں چاہتا. تو پہلی بات صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیونگ بینگز جب آپ کہتے ہیں نا تو پھر تو بہت کچھ آ جاتا ہے. یو کین ناٹ ایون سروائیو. دیٹ بیگز اے کوسچن فار یو ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم نے زندہ تو رہنا ہے نا, اس کا مطلب ہے کوئی نظام ہے پورا. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی لیونگ بینگ کو میں مار کے زندہ نہیں رہنا چاہتا, پھر تو آپ کے پاس صرف مرنا ہی ہے. پھر تو آپ پلانٹس بھی نہیں مار سکتے. پلانٹس نہیں مار سکتے. اور میں اسی طرف آنا چاہتا کہ پلانٹس جو ہے, ماڈرن ریسرچ نے بتایا ہے, اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ پلانٹس نا لیونگ بینگ تو بہت اچھے سے پتا ہے, پلانٹس ہیو فیلنگز ایز ویل. دے کین کرائی, دے کین فیل ہیپی اور سیڈ ایز ویل. ایک امریکن فارمر تھا, اس نے کچھ ایسا میکینزم ڈیوائس کیا جس سے اس نے جو پلانٹس کی جو کرائے کی ساؤنڈ ہے نا, آواز, کیونکہ وہ اصل میں الٹراسونک میں چلی جاتی ہے, جو ہماری جو آڈیبل رینج ہے 20 ہرٹز سے لے کے 20 کلو ہرٹز تک اس کے باہر ہے. وہ اس نے ایسا میکینزم ارینج کیا جس سے وہ پلانٹس کی کرائے اس نے انسانوں کی آڈیبل رینج میں لے آیا, جس سے بہت کچھ پتہ چلا. اس سے یہاں تک پتہ چلا کہ جب دے آر وانٹنگ واٹر, یعنی پانی کی ان کو طلب ہے, جب وہ بھی اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. تو اگر یہ گراؤنڈ لے کے آتے ہیں نا کہ جی لیونگ بینگ کو نہیں مار سکتے, اچھا پلانٹس کی جب ہم بات لے آتے ہیں تو وہ اگلا آرگیومنٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو جانور ہے نا اس کو وہ پین فیل کرتا ہے ہماری طرح, یہ جو اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سانس لیتا ہے, اور برین ہے اور نروس سسٹم ہے, آواز نکالتا ہے تو وہ پین کرتا ہے. تو آپ پھر اگر آپ اس کو لاجیکل گراؤنڈس پہ انالائز کریں نا, تو اگر آپ نے یہی کھیلنا ہے نا کہ وہ بھی پین فیل کرتا ہے, تو پھر جیسے کہ میں نے بات کی پودے بھی پین فیل کرتے ہیں, صرف یہ ہے کہ پودوں کی کچھ سینسز کم ہیں. ہاں, ان کے بتانے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو پلانٹس کی بھی ایک لینگویج ہے, بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ لینگویج. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس لاجیکل اس کو پوائنٹ کو یا تو پھر پوری طرح سے سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے اندر, تو پھر پلانٹس پہ بھی وہی اپلائی ہوگا, صرف 2 سینسز کم ہے. 2 سینسز کم ہونا آپ کو ایتھیکلی وہ فیل نہیں کرانا چاہیے کہ جی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو پھر وہاں پہ بھی ہے. مسئلہ اصل بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی پوائنٹ کرنے کی, جس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے, کہ ہمیں پورا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک کریٹر ہے, وی آر کریٹڈ آن این انٹیلیجنٹ ڈیزائن. پورا سسٹم بیلنسڈ ہے. جو ہمارا کریٹر ہے, ہم ایز اے مسلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ نے ہر چیز کو ایک پراپر وے میں ایک تناسب سے رکھا ہوا ہے. ہمیں لائف سٹاک ہمیں کھانا ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بھی مرا ہوا پرانا باسی کوئی بھی چیز ہے وہ کھا لیں. ہمیں ایک پراپر طریقے کی ایک چیز جو خراب نہیں ہوئی ہوئی وہ کھانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے گوشت, جس کو ہم لائف سٹاک کہتے ہیں, کیٹل, ان کی فارم میں اور پودوں کی فارم میں, فریش ویجیٹیبل کی فارم میں, دوسرے نیوٹریشنز اور دوسری جو ہمارے لیے خوراک ہے وہ ارینج کی ہوئی ہے. The point is we need to treat them humanely. That is the point where Islam emphasizes a lot as well. This is where we often go wrong. کیا ہوتا ہے,
ہم کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے نا, ہم بزنس کے پیچھے اتنا بھاگنے لگ جاتے ہیں. وی وانٹ ٹو میکسیمائز آور پروڈکشن, وی وانٹ ٹو میکسیمائز آور سلاٹر میٹ پروڈکشن. ہم جب بزنس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو ہم ایتھکس, صرف بزنس کو جو بھاتی ہیں ایتھکس, صرف وہ ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ اصل پرابلم ہے. ہمیں توجہ جو آڈینس جو ہماری اکثر کنفیوز ہو جاتی ہے, وہ وہاں غلط جگہ سے اٹھا کے صحیح جگہ پہ عمر بھائی اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ جس طرح بھی آپ نے بڑا اچھا اگزامپل دی کہ پلانٹس کے اندر کچھ سینسز کم ہیں انسانوں سے, لیکن تو کیا اب اسی لاجیکل آرگومنٹ کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی جانور ہے جو ایک ویجیٹیو اسٹیٹ میں چلا گیا, مطلب وہ اندھا گونگا بہرا لنگڑا ہو گیا, تو کیا اس کو مارنا اب ٹھیک ہوگا؟ کسی ویجیٹیرین سے یا ویگن سے ہم پوچھیں کہ بھائی اب یہ جانور کھا سکتے ہیں جس کو جو گونگا بہرا ہے, یا کوئی انسان ہو جائے, لیٹس سپوز ایک انسان ہے جو گونگا بہرا اندھا ہو گیا, 4-5 سینسز اس کی نکل گئی ہیں, تو کیا اس کو مارنا ایتھیکل ہو جائے گا آل آف اے سڈن کہ جس طرح پلانٹ کو تھا؟ سو دی تھنگ از دی آرگومنٹ از ناٹ کنسسٹنٹ. اینڈ ایک اور چیز یہ کہ جس طرح بھی آپ نے ایک اسٹڈی کوٹ کی کہ ایک فارمر جنہوں نے اس کی فریکوینسی کو جو ہے نا میجر کرنے کی کوشش کی, بالکل اسی طرح سے ایک آسٹریلین ریسرچ بھی تھی, میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک پوری یونیورسٹی کے اندر کافی لمبی ایکسٹینسو ریسرچ ہوئی جہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ دی افیکٹ آف لو آن پلانٹس, یعنی کہ پلانٹس کو جہاں پہ محبت کے ساتھ, اینڈ اینی گارڈنر, کسی گارڈنر سے آپ پوچھیں جو پلانٹس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے, اس کے پلانٹس کتنا زیادہ بلوم کرتے ہیں اور بلاسم کرتے ہیں اور فلرش کرتے ہیں جب وہ اپنے ایک ایک پتے کو پیار سے نا ڈیل کرتے ہیں, ان کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. لٹرلی دے ٹیک کیئر آف دیئر پلانٹس لائک چلڈرن, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو پیار دیتے ہیں پلانٹ اتنا اچھا گرو کرتا ہے. سو وی انڈرسٹینڈ کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پلانٹس بھی ہیں اور وہ اینیملس بھی ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے, آرگومنٹ جو یہ تھا کہ جی ہم لیونگ تھنگ کو نہیں مار سکتے, تو ٹیکنیکلی پلانٹس اور آلسو لیونگ تھنگ, پھر آپ اپنے آپ مار لیں, کیونکہ آپ کھانے کے لیے پھر آپ کے پاس نہ پلانٹ ہے نہ اینیمل ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری میری والی بات نہیں ہے. اللہ جو خالق کائنات ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کھانے والی بنائی ہے اور کون سی جو ہے وہ کھلانے والی بنائی ہے, اور کیا نظام اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. اللہ نوز بیٹر. سو ہم جو لوگ ریلیجس ہیں, چاہے وہ مسلمز ہوں یا کرسچنز ہوں یا جوز ہوں یا کوئی بھی ہوں, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کا حکم ہے, جو اپنی اپنی آسمانی کتابوں کے مطابق فالو کر رہے ہیں. جوز اپنا کوشر میٹ کھاتے ہیں, کرسچنز اپنا کھا رہے ہیں, ہمارے اپنے وہ احکامات ہیں. تو دا تھنگ از کہ ہم تو ایک آبجیکٹو موریلٹی پہ چل رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مورل ہے اور یہ امورل ہے, یہاں پہ ایتھکس ہیں اور یہاں پہ ایتھکس نہیں ہے. جو بندہ ایک پیورلی لبرل بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, جس کا پیورلی لبرل بیک گراؤنڈ ہے, بیکاز اسینشلی یہ جو آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ یو شوڈ ناٹ کل اینیملس, تو اگر آپ شوڈ کہہ رہے ہیں نا, شوڈ اس کا مطلب ہے یو آر میکنگ اے مورل ججمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایتھیکل کلیم کر رہے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ. میں کہتا ہوں وائی ناٹ, مطلب وائی ناٹ. آپ ایک دفعہ وہ آپ کا جو ہے کیا نام ہے ایگزیکٹلی, آپ کی شرٹ پہ وائی ناٹ لکھا ہو, تو وائی ناٹ کل لائک فار ایگزامپل any animal for example یا any human being for that matter. جس طرح لبرل کے لیے تو یہ چیز بنتی نہیں ہے ویسے کہنا ہے. ہاں, کیونکہ دیکھیں نا وہ ہماری آڈینس کو سمجھانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ان کے جو ایتھیسٹ رائٹرز ہیں, جو 4 ہارسمین ہیں آپ کے, وہ اکثر یہ بات آرگیو کرتے ہیں کہ جی purpose of life is survival and reproduction. Yes. The purpose of existence is survival and reproduction. تو اس کے اندر ان کی وہ کہتے ہیں جی survival of the fittest ہوگا, جو بھی ethics کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ بیسکلی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو جہاں کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایونچولی تو لائف کا پرپس ہی کوئی نہیں ہے. There is no purpose to life, there is no value to human life or any other life for that matter, because it's all, yani because we're all a big massive cosmological accident. We are all a big massive accidents, and accidents don't have a purpose. تو چونکہ وہ ان کا بلیف ہی ہے, جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے, جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ تکے پہ بنی ہے دنیا. تو اگر دنیا تکے پہ بنی ہے تو پھر اس کا پرپس ہی کوئی نہیں ہے. تو پرپس آپ پھر اگر اپنی طرف سے دے رہے ہیں, then you're lying to yourself, you're creating something out of nothing, right? So the thing is کہ آپ کے پاس کیا moral ground ہے to say کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی چاہیے والی بات تو ہم کر نہیں سکتے نا. جو لبرل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, اور کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کس چیز میں درد ہوتا ہے, کس چیز میں درد نہیں ہوتا, یہ سارے کے سارے کلیمز جو ہیں اگین بھی آپ کی یہ مورل کلیمز ہیں, یہ آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے. مورالٹی جو ہے وہ آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے. اور اگر آپ پیورلی ایک, کیونکہ ان کے لیے تو اکثر کے لیے آج کل بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی انفارچونیٹلی سائنس جو ہے وہ سب سے بڑا خدا بن چکا ہے, سائنٹزم کا جو شکار ہو. ویسے بھی لبرل کے لیے جو چیز میٹر ہی نہیں کرتی نا, اس کے کون سے قوانین ہیں یا کچھ سبجیکٹو ہے ہی نہیں. آپ سائنس بھی لے کے آ جائیں, آپ کس گراؤنڈز پہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز, آپ سائنس بھی بیچ میں لے کے آ جائیں, تو سائنس بھی کہتے ہیں دیر از نتھنگ کنکلوسیو آن دس میٹر کہ کیا سلاٹر کا طریقہ جو ہے وہ بہتر کیا نہیں ہے. دونوں طرف اسٹڈیز میں لبرل اصل میں کیا ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہے, کہ وہ پھر اپنے آپ کو کس گراؤنڈ سے باؤنڈ کر رہے ہیں. ہم لبرل بات بھی کر رہے ہیں نا, لبرل پرسپیکٹو سے بھی بات کر لیں. اگر ہم نے ایک پین کی بات کی, عمر بھائی نے پین کا مینشن کیا, ہاں وہ یہ گراؤنڈ لے کے آتے ہیں. اگر مجھے آپ بتائیں, اگر پین ہو رہی ہے اس جانور کو تو اس کو مارنا جائز نہیں, اگر پین نہ ہو تو اس کو مارنا جائز ہو گیا.
اب ٹھیک ہے میں بھی یہ سوچ رہا تھا. وہ آپ نے بات کی تھی بلکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اف پین از بیڈ, ویسے تو آپ گڈ اور بیڈ کی بات ہی نہیں کر سکتے اگر آپ لبرل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے کہہ دیا پین از بیڈ, ہو جاتے ہیں تھوڑے زیادہ. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں پین بری چیز ہے, تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ جو بھی چیز پین کاز کرتی ہے وہ پھر ہمیں کرنی نہیں چاہیے, چاہے وہ ہماری جتنے بھی مرضی فائدہ مند ہو. میں ویکسین نہیں لگاتا, مجھے درد ہوگا میں نہیں ویکسین لگاتا, میں سرجری نہیں ہو سکتے ہیں, وہ بھی میں سرجری نہیں کرواؤں گا, ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو بات کلیم کرتے ہیں ان کو پیدا کرتے ہوئے بھی ان کی ماں کو پین ہوئی تھی, ان کو تو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر, مطلب ریپروڈکشن ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پین ہوتی ہے, پھر تو اینیملس کو بھی نہیں کرنی چاہیے. یہی بات ہے, اسی طرف لے کے پھر لاؤں گا, میں بات کروں گا کہ ہمیں صحیح پرسپیکٹو میں چیز رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے, اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بات یہ کی نا, اصل میں سفرنگ کی بات ہوتی ہے اور پین کی بات ہوتی ہے جس کے بیس پہ یہ سب کہتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں نا اسلامک جو میتھڈالوجی ہے. اچھا اس سے پہلے ہم اسلامک میتھڈالوجی پہ ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک یہ جو ہے نا کہ اینیملس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو کنزیوم کرنا یا وہ انسان کے فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے, اس کو ہم کنکلوڈ کر دیں ایک دفعہ تاکہ یہ ٹاپک ہو جائے. کیونکہ دیکھیں کچھ نیشنز ایسی ہیں, بلکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں, کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جو پیورلی میٹ پہ زندہ ہیں. مطلب جس طرح ایسکیموز کی کچھ ایسی ٹرائبز ہیں جو سوائے میٹ کے وہ سیل اور والرس کھاتے ہیں اور ان کے پاس خوراک ہے ہی نہیں, آپ ان کو ویجیٹیرین ڈائٹ دے ہی نہیں سکتے. اور ان کو پتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے نا میٹ کے اندر وائٹامن سی نہیں ہوتا نا, آپ کو باقی میٹ میں ہر چیز مل جاتی ہے سوائے وائٹامن سی کے, لیکن وائٹامن سی ان کو نا ان والرس اور سیل کے پیٹوں میں سے مل جاتی ہے, بیکاز انہوں نے جو خوراک کھائی ہوتی ہے اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. تو وہ جو سیل والرس کھا رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو سارے نیوٹریشن مل جاتا ہے, فیٹس بھی مل جاتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی مل جاتے ہیں, سب کچھ مل جاتا ہے. تو the point is کہ there are people who are, and there are people by the way who are leading a carnivore diet. اب آپ نے سنا اس کے بارے میں, like there are people out there, بڑے بڑے ایتھلیٹس ہیں جو کہ پیور میٹ کھاتے ہیں. اور ایک میں دو بلکہ ایک خاتون ہے اور ایک مرد کا میں دیکھ رہا تھا جو اس وقت the guy is about 65, he looks like he's 35, ٹھیک ہے, and he has been living 19 years only on meat. And there is a woman also similarly, وہ بھی میرے خیال ہے کوئی 45-50 کی ہے, اینڈ لگتی وہ بالکل نہیں ہے, اینڈ اگین شی از آن ا مطلب کارنیورس ڈائٹ فار دی لاسٹ 19 ایئرز. اینی وے میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایکسٹریم میں چلے جائیں, ہم تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں دیر آر پیپل آؤٹ دیر جو کہ کارنیور ڈائٹ پہ بھی بالکل زندہ ہے. دا پوائنٹ از کہ وہ جو ایک پرابلم وہ جو ریز کرتے ہیں نا کہ یار میٹ از بیڈ فار یو, اٹس بیڈ فار یو, مطلب یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے کہ میٹ آپ کے لیے برا, آپ چھوڑیں, آپ ویجیٹیبل پہ چلے جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں بائی دا وے, دیر آر اسٹڈیز ڈن, اور وہ جو دیر آر ایڈوکیٹ جو کہ ویگن ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں بہت کٹر قسم کے, یا ویجیٹیرین ڈائٹ کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. دیر آر پیپل آؤٹ دیر جو اس کے بارے میں ڈاکومنٹریاں بھی بناتے ہیں جو پیور پروپیگنڈا ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں, یو کین سی کہ اس میں اسٹیٹس کو کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایوری سنگل اسٹڈی دیٹ آئی ہیو لکڈ ایٹ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی میٹ از بیڈ فار یو, وہ انہوں نے ایک ہولسٹک اسٹڈی نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ میٹ کھاتا ہے ورسز بندہ جو صرف ویجیٹیبل کھا رہا ہے, وہ جو میٹ کھا رہا ہے وہ ساتھ ٹوبیکو بھی اسموک کر رہا ہے, وہ ساتھ الکوہل بھی پی رہا ہے, یہ انہوں نے فیکٹر ہی نہیں کیا. اور وہ والا جو ہے جو پیور ویجیٹیرین پہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ الکوہل پی رہا ہے نہ وہ جو نا اسموک کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے جو بندہ میٹ کھا رہا ہے وہ ساتھ کوک کے کین بھی چھک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اور بھی پروسیس شوگرز لے رہے ہیں اور ہزار اور چیزیں لے رہے ہیں. اینڈ دین واٹ ٹائپ آف میٹ آر یو ہیونگ, آپ برگر کھا کھا کے وہ سارا میٹ کی خواہش پوری کر رہے ہیں, یا آر یو ہیونگ پراپر گراس فیڈ اسٹیک کھا رہے ہو, پروسیس میٹ کھا رہے ہیں آپ, اس کو بھی پروسیس کو بھی چھوڑیں, آپ پورک اگر کھا رہے ہیں جی ایگزیکٹلی اس کے ان اٹ سیلف اتنے سارے اس میں چیزیں ہیں, آپ اس سے اگر میئر کر رہے ہیں تو دس از ناٹ. پھر آپ ابھی جس کی طرف ابھی ہم آئیں گے کہ جو ان کا میٹ ہوتا ہے اس میں خون سارا اس کے اندر پڑا ہوتا ہے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی خون بہ جانا چاہیے, وہ جو میٹ آپ کھا رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں نا کہ وہ کس کوانٹٹی کا اور کس کوالٹی کا میٹ آپ کھا رہے ہیں. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ فیکٹرز جو کہ اس کے اندر آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ میٹ میں فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل آپ سے دیتا ہوں, فش کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ انڈینائبل ہیں, مطلب اکراس دا بورڈ جتنی اسٹڈیز ہیں وہ کہتے ہیں فش از ون آف دا بیسٹ میٹ آؤٹ دیئر ود لاٹس آف نیوٹریشن, لاٹس آف, مطلب ایک کمپلیٹ پیکج ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر چکن کی بات کرتے ہیں, پھر ریڈ میٹ میں کے اندر بھی نا بہت ساری, یعنی آپ دیکھو کہ جس طرح گوٹ ہے, کیٹل ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ان کے اندر اپنے اپنے. یہ تو آپ میٹس کی بات کر رہے ہیں نا ضیاء بھائی, بہت ساری میڈیسنز ہیں جو اینیمل سے ڈرائیو کی جاتی ہیں, اینیمل سورسز سے لی جاتی ہیں, جیسے فش آئل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, ایون سرجیکل بہت ساری میڈیسنز بھی ہیں جو اسی پہ لگا تھا کہ جو ویگنز ہیں اور جو ویجیٹیرینز ہیں وہ کبھی بھی ایکچولی ویگنز نہیں ہو سکتے, اور جو ان کی فلسفی ہے وہ پورا نہیں اتر سکتے, آپ پھر دوائیاں بھی لگوانا. اچھا اس میں ایک یوٹیوب پہ نا بہت سارے ایسے ویڈیوز میری نظر سے گزرے جہاں پہ تھا کہ ویگن یا ویجیٹیرین پرسن ٹرائز میٹ فار دا فرسٹ ٹائم,
and they loved it, ٹھیک ہے, and اس طرح کی چیزیں. So what I'm saying is, میں اس ٹاپک کی سمری کر کے پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹس اے نعمہ, اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ. It's a great source of protein and some very essential amino acids and nutrients جو آپ کی باڈی کو چاہیے. اور اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے, that's your choice. اگر آپ نے ٹوٹلی ویجیٹیرین ڈائٹ پہ رہنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, بٹ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے, جان بوجھ کے آپ کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ اور پیورلی جو ویگن ڈائٹ ہے جس میں انڈے بھی نہیں ہے, ڈیری بھی نہیں ہے, پھر آپ اپنے آپ کو مزید لمٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف آل آف دیس تھنگز. ہنی بھی نہیں ہے اس میں. ہاں, تو اس لیے اب اپنے آپ کو جان بوجھ کے مشقت میں ڈالنا پہلی بات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ رکھنا چاہیے. ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ٹو مچ آف اینی تھنگ از بیڈ. ہم یہ کہتے ہیں چلو ہفتے میں اگر ونس اور ٹوائس آپ میٹ کھاتے ہیں, دیٹس ویری گڈ فار یور ہیلتھ. ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے اور یہ کی ہے, لیکن اف یو لک ایٹ دس کوسچن ڈزنٹ کم فرام مسلمان پیپل. اوکے, this is what my understanding is. لیکن بہت سارے ہمارے مسلمس بھی انفارچونیٹلی اور بہت سارے دوسرے بھی جو ریلیجنس کے فالوورز ہیں نا, وہ کنفیوز ہوتے ہیں اس سے بہت. ان چیزوں کو جب بھی وہ سنتے ہیں, ان تک آتے ہیں, تو وہ اس کو دے گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. دیٹس وائی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ فرام دا پرسپیکٹو ان دا کانٹیکسٹ آف ریلیجن ایز ویل اینڈ فرام دی ادرز. دیکھیں فرام دی آؤٹ سائڈ پرسپیکٹو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں چلیں اللہ نے نظام بنایا, وہ تو ہم کسی مسلمان کو کہیں گے نا, لیکن گورے کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تم ایوولوشنری بایولوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھ لو, تمہاری باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے. وائی آر یو ڈپرائیونگ یور سیلف اننیسیسریلی فار نو ریزن؟ آپ سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کی بات کر رہے ہیں یار, تمہارے سروائیول کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم جانور کھا لو بجائے کہ تم یعنی ایکسیس اماؤنٹس آف بینز اور یعنی وہ جو نا گرینز کھاؤ. اور ایکچولی نا جو ویسٹ میں, یورپ وغیرہ میں جو لوگ بھی ایوولوشنسٹ, ویسے تو زیادہ تر ہی ہیں, لیکن جو نان ویج زیادہ تر جو ہے نا وہ نان ویج ہوتے ہیں ایوولوشنسٹ, کیونکہ دے بلیو ان دس آل تھنگ, دے بلیو ان سروائیول آف دا فٹرسٹ, دے بلیو ان نیچرل سلیکشن, اینڈ دے سی اٹ ایز اے نیچرل پروسیس ایکچولی, کہ یہ ہم نے سروائیو اور وہ کرنا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا, جو ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, پورا بیلنس سسٹم ہے ایک, یہی جو ایتھیکل گراؤنڈز لے کے آتے ہیں نا, ان کے لیے بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کیٹل, پہلی بات یہ کہ ہم کنزیوم کیا کرتے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں, وی آر ناٹ گوئنگ آفٹر اینی اینیمل, دیر از اے سلیکٹڈ ایک رینج ہے, اس کے اندر جو لائے کرتے ہیں صرف ہم, اور وہ بھی پورا اینیمل نہیں کھا جاتے ہیں ہم, اس میں سے بھی جو ہیلدی پارٹ ہے اور وہ خاص بالکل جیسے بلڈ کو ہم ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں. باقی ویسٹ وغیرہ میں ایسی چیزیں, ایسی وہ ساسیجز بھی ہیں جو پوری بلڈ کی ہوتی ہیں بنی. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا, ان کی جو کیٹل ہے نا, ان کی پاپولیشن, اگر آپ ان کو کنٹرول, آپ ان کو نہ کنزیوم کریں, دے ول گیٹ اوور پاپولیٹڈ. اور اس کی بڑی ایزی ریزنز ہے سمجھنے کی. ان کا لیسر گیسٹیشن ہوتا ہے, یعنی وہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں حمل کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, مطلب 5 سے 6 مہینے اور کچھ کا 8 مہینے تک ہوتا ہے, یعنی انسانوں سے کم ہے ان کا. تو دے ول آؤٹ نمبر ہیومن پاپولیشن. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان انڈیا جیسے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, جس کو ہم اوور پاپولیٹڈ کنسیڈر کرتے ہیں, یہاں پہ بچے 2 ہی اچھے, اس طرح کی جو بھی بات چیت ہوتی ہے, ابھی پھر بھی پاپولیشن گرو کر رہی ہے, ایون اتنی برتھ کنٹرول کر کے. تو کیٹل میں تو اگر برتھ کنٹرول ہے ہی نہیں, نیچرل اگر چھوڑ دیں ان کو, دے ول آؤٹ نمبر ہیومنز سو کوئکلی کہ آپ کو اس وقت نظر آئے گا کہ یار ان کو اس وقت آپ کو مارنا پڑے گا ان کو, اور وجہ سے اپنی زندگی کے لیے. کیملز نہیں مارے تھے لاسٹ جو کیملز میں بات کی تھی کہ جیسا کیمل مارے, دیکھیں اب, اور آپ کے پاس جو انعام ہے نا, اس میں گائے بھینس بھی ہے, اس کے اندر آپ کے پاس بکرے اور یہ جو نا شیپ وغیرہ کی کیٹیگری بھی ہے, اونٹ بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس وائلڈ گیم بھی ہے نا, آپ کے پاس ہرن وغیرہ اور یہ چیزیں بھی ہیں. سو ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ امریکن جو آپ کے فٹنس کوچز ہیں, اور ان کی کچھ پوڈ کاسٹ ہیں جہاں پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ہنٹنگ ایلک اینڈ موس فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا جو میٹ ہے وہ بڑا پراپر لین میٹ ہے اور گراس فیڈ ہے, ظاہری بات ہے, وہ تو کسی نے وہ جی ایم او پہ کھا کے تو نہیں پلا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شکار پہ نکلتے ہیں, ایک ایلک مارتے ہیں, اور وہ ایک بڑا سا ایک ڈیئر ہوتا ہے, سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ جو گائے سے بھی سائز میں سمجھ لیں کہ جو ہے نا اونچا لمبا ہے, اور موس, اور وہ مار کے وہ کہتے ہیں ہم اس کو 3 مہینے چلاتے ہیں, اور وہ اس کو ہم رکھتے ہیں, اس کا پیور لین میٹ ہوتا ہے, اور وہ ہم آہستہ آہستہ کنزیوم کرتے ہیں. وہ کتنے اس کے, یعنی the whole world is now moving towards organic diet. اچھا, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو یہ مورل گراؤنڈ لے کے آتے ہیں کہ جی killing another living being it's not ethical and so on. ایک لیونگ بینگ کو آپ نے مار کے اتنا عرصہ کنزیوم کیا, اتنے سارے
لوگوں کو آپ نے فیڈ کیا ہے, اگر ہم یہ لاجیکل پوائنٹ کو صرف لے کے آئیں جسٹ ٹو کل دس پوائنٹ, تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا تو آپ کو ہنڈریڈز آف لیونگ بینگس آپ کی لاجک کے مطابق وہ مار کے آپ کو زندہ رہنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ نکلتا ہے. اور دیکھیں یہ جو جنگل میں تو ہو ہی رہا ہے نا, اب آپ بھیڑیوں پہ کیا فتوا لگائیں گے؟ جو بھیڑیے ایلک مار رہے ہیں اور موس مار رہے ہیں اور شیر جو کھا رہے ہیں وہ بھی تو مار رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ادروائز اچھا اگر آپ کنزیوم نہ بھی کریں نا, یا آپ کنزیوم کرنا چھوڑ دیں, دیز اینیملز ول ایدر ڈائی آف اسٹارویشن اور دے ول بی ہنٹڈ اینڈ دے ول بی کلڈ. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. یہ جتنے بھی کارنیورس ہیں نا, اگر آپ کیا کریں گے, آپ ایتھیکل گراؤنڈز ان پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ مطلب آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں تو یہ چیز چل رہی ہے, تو کیا آپ پھر ایونچولی اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے کہ یار یہ کارنیورس کو مارنا پھر ان کو پڑے گا؟ مطلب یو کین ناٹ اسکیپ, کیونکہ کارنیورز اینیمل رائٹس کے خلاف کر رہے ہیں نا, خلاف کر رہے ہیں. تو کارنیور مار دو, صرف بکرے گائے دمبئی رہ جائیں گے, بلکہ اینڈ دس از ہاؤ دی ورلڈ ول بی, آپ کا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. جی بلکہ کارنیورس جس طریقے سے عام طور پہ مارتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب وہ پھر انہیومن لگتا ہے, اور وہ بہت زیادہ ٹیریبل لگتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پین لیس ڈیتھ, اور وہ بلکہ وہ میں نے بچپن میں ہم لوگوں نے نا سوائے اینیمل ڈاکومنٹریز کے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. ابا جاننا بہت ہمیں اینیملس کی فلمیں دکھاتے تھے, تو اس میں نا یعنی یو واچ ہاؤ فیمیل چیتا ٹرینز ہر کبز, ٹھیک ہے, تو کیا کرتی ہے کہ وہ جو اپنے اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتی ہے کہ ایک ہرن کو جو ہے نا کاٹ کے چھوڑ دیتی ہے, اور پھر وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے فنش ہم, بچے جا کے اس کو فنش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو ٹرین کرتی ہے کہ پہلے جا کے اس کو وہ تھوڑا انجر کرتی ہے, یعنی تھوڑا سا اٹیک کر کے مارتی ہے تاکہ وہ سلو ہو جائے, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, وہ اس پیس پہ بھاگ نہیں سکتے جس پہ ماں بھاگتی ہے, اینڈ دیٹ اینٹیلوپ از ریلی فاسٹ. تو وہ جا کے پھر اس کو جا کے آہستہ آہستہ چیر پھاڑ کے اس کو کر دیتے ہیں. اچھا یہ ابھی آپ نے یہاں پہ ایک بہت دردناک قسم کا وہ سین بنا دیا, اس لیے آئی وانٹ ٹو گیو ہیئر اے ویری کائنڈ آف خوشخبری ایکچولی فار بلیورز, فار مسلمز اسپیشلی اینڈ ایون فار بلیورز. ہمیں ایز اے مسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتے اللہ تعالیٰ, اور نفس کی بات کی ہے, اس میں سب نفوس شامل ہیں جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں. تو ایز اے مسلم اگر ہمارا بلیف صحیح ہے نا, تو ہمیں یہ یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے, ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ از مینیجنگ اٹ, اس کی سب سے بڑی مثال پھر بلیورز کی بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ ابراہیمک ریلیجن کے جتنے بھی ہیں, کرسچنز اور جوز. حضرت جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا, فزکس اور نارمل جو آپ کی آبزرویشن ہے اس کے مطابق تو ہی وڈ بی ان سفرنگ اینڈ پین بینگ برنٹ, بٹ ایٹ لیسٹ جو ہم ابراہیمک ریلیجنس کو مانتے ہیں, ہم سب یہ مانتے ہیں کہ he was not burned, the fire didn't harm him. So just to give this point out کہ being a believer, being a Muslim, you should feel very comfortable کہ Allah subhanahu wa ta'ala does not let any living being feel suffering more than it can bear, and Allah has a system. اور خاص طور پہ اگر ایک نظام کے تحت ایک ہرن مر رہا ہے یا ایک بکرا یا ایک جانور کو کنزیوم کیا جا رہا ہے, وہ تو اللہ نے بنایا نا وہ نظام, تو اللہ is the responsible for relieving that animal from suffering. اچھا پھر اس میں ایک چیز اور میرے خیال ہے کنکلوڈ ہم کر رہے تھے, اس میں میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ ہم مسلمز, اسلام ہمیں وہ جانور کھانے کی صرف اجازت دیتا ہے جو ڈوسائل ہیں, جو سبمسو ہوتے ہیں, جو پیسفل ہیں, پیس لونگ ہیں. یہ بکری, گائے وغیرہ, گائے, یہ اونٹ, یہ سب بہت پیسفل جانور ہیں. پیسفل جانوروں کو آپ مارتے ہیں. تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ you are what you eat کی بات ہے نا, you are what you eat. If you are what you eat, pigs then it will have an impact on your personality, right? جی تو اس میں چونکہ یہ پوائنٹ ریلیونٹ تھا, اس لیے اس میں یہ میں نے کہا اس میں یہ بھی پوائنٹ. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, pigs جو ہے نا وہ بہت فحش ہوتے ہیں, شدید, جی ایگزیکٹلی. pigs are extremely بغیرت, اس کے لیے یہ ورڈ کہا جائے گا, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں پیئرز کی فارم میں, they know a lot about pets. میں نے برڈز رکھے ہوئے ہیں, I know about them کہ they live in pairs, اور ایک پیئر جو ہے نا, دونوں میل اور فیمیل, ہین اور کاک, دونوں they don't I mean کسی دوسرے کی طرف سے کوئی آئے نا جو کمارا ہو, وہ ان کو بگاتے ہیں, مطلب لفٹ بھی نہیں کراتے. I mean this is what in other animals, this is present in other animals. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ pigs میں نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی یہ اپنی بچپن کی تھوڑی سی میں وہ بتا رہا ہوں, وائلڈ لائف کی جو اسٹڈی ہے. دیکھیں لائنز جو ہے نا وہ پرائڈز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب لائن, ایک لائن ہے نا, اس کی ایک پرائڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری فیمیلز ہوتی ہیں, اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ اچھا وہ ایک لائن نا ان سب کا رسپانسبل ہوتا ہے. اچھا کوئی کوارا لائن کہیں سے اٹھ کے آ جائے نا, وہ اس لائن کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر از اے فائٹ بٹوین دس لائن اینڈ دی ادر نیو لائن. Either this lion will beat up this lion اور اس کی چھٹی کرا دے گا, یا یہ اس کو مار کے بھگا دے گا.
بٹ ایٹ اے ٹائم وہ ایک ہی لائن رہتا ہے وہاں پہ, اس کے اپنے بچے بھی نہیں رہتے پرائڈ میں. ہاں وہ بھی بڑے ہو کے وہ بھی بڑے نکل آپ یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے ایک لائلٹی بیسڈ ٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے. یہ بے شرمی کا ایسا نہیں ہے, یہ بے شرمی کا اپوزٹ ہے, یہ غیرت ہے, یہ غیرت ہے کائنڈ آف. ہاں ایگزیکٹلی. آلدو ہم لائنز اور اس طرح کے جو بھی جنگلی جانور ہیں وہ ہم کنزیوم نہیں کر سکتے, لیکن جو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں وہ شریف جانور ہیں, اور ہم جو کھاتے ہیں ہمارے اندر وہی اللہ تعالیٰ پیدا ہو جاتی ہیں, جی وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, شرافت والی, اگریسو اور بہت زیادہ جو یہ جنگلی جانوروں کی ہوتی ہے, جو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں, وہ والی خصلت انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی اس میں پورا کا پورا ایک پوائنٹ ہے ہمارے, جو ہمارا دین ہمیں پورا سسٹم دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ تو بات ایکچولی کلیئر ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ہماری فزیکل بینگ کے اعتبار سے, یعنی اینیمل جو بھی اس کے اندر سے جو بھی ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں, اور دیکھیں صرف اینیمل کنزمپشن کے اندر صرف گوشت نہیں ہے, وہ جو اینیمل ہے وہ پورے کا پورا استعمال ہوتا ہے, چاہے اس کی لیدر اس کی انڈسٹری بھی بن رہی ہوتی ہے, اس سے اور بھی بے شمار فائدے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کیٹل پال رہے ہوتے ہیں نا, جو لوگ اس کو لائف اسٹاک کو ریز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دس لائف اسٹاک گیوز بیک ٹو دی ارتھ. جو پلانٹس ہوتے ہیں نا, جب ہم پلانٹس اگاتے ہیں تو پلانٹس آر ٹیکنگ فرام دی ارتھ, رائٹ, پلانٹس آر ٹیکنگ فرام دی ارتھ. اور جتنا زیادہ آپ کرتے ہیں, جس طرح ابھی آج کل GMO کراپس کا چکر چل رہا ہے, وہ زمینیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے, بیکاز آپ ایک ہی مونو کراپ لگائے جا رہے ہیں, اس سے بہت پرابلمس ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کیٹل وغیرہ کرتے ہو تو وہ ان کے لیے گراس ایریاز ہوتے ہیں, اور وہ انہی کیٹل کی وجہ سے وہ ایریا اور فرٹائل ہوتا چلا جاتا ہے. سو دیر از اے ایکو سسٹم جو کہ ان سارے جانوروں کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے. یو ہیو ٹو ڈرا لائن سم ویئر. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کن کو کنزیوم کرنا ہے, کن کو نہیں کنزیوم کرنا. اگین وہ سبجیکٹو آبجیکٹو مورالٹی کی بات آتی ہے کہ اللہ بتائے گا, کریٹر بتائے گا کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ورنہ اس طرح کل کو میں جو ہے وہ مائکرو آرگنزمس کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاؤں, بیکٹیریا کے حقوق کے لیے کھڑا ہو یار جاؤں. میرا خیال ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں نہ ہوتا. میرے خیال سے وہ سوچتے ہیں یار ہم زندگی میں نیا کیا کریں. وہ جب سوچتے ہیں نا تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. چلو ہم نا یہ فوڈ میں ڈائٹ میں سے یہ چیز چھوڑ کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے خیال سے دس گیو رائز ٹو, میں نے پتہ کہ نوٹ کیا ویسے جسٹ این آبزرویشن, یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں. میں نے نوٹس کیا کہ خاص طور پہ جو اس قسم کے جو لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بچپن میں کچھ نہ کچھ ٹرامیٹک ایکسپیرینس لازمی ہوا ہوتا ہے. بڑی گہری بات کیا گئے, حالانکہ ٹاپک نہیں تھا لیکن چھیڑ کیا انہوں نے, جس کی وجہ سے کڑی جا کے ملتی ہے وہاں, جس کی وجہ سے وہ اب ایک مس پلیس سینس آف مورالٹی ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہاں پہ مورالٹی یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. کیا بات کہہ دی ہے, بڑا ڈیپ پوائنٹ ہے ویسے, یہ سوچنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے, بڑی گہری بات ہے. آپ کے پاس تو بہت سارے ایسے کیسز بھی آئے نا جس نے کوئی ایتھیسٹ آپ کے پاس مثال کے طور پہ آیا تھا. جی بالکل ایسے ہوتے ہیں لوگ, ایسی ایگزامپلس دیتے ہیں کہ یار مطلب زندگی میں نا مطلب یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, جانور کیوں مر رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, بچے کیوں مر رہے ہیں, فلاں کیوں ہو رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ وہ جس ایتھکس اور موریلٹی کے اوپر لانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو نا, آپ اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے کہیں گے کہ کیا رائٹ اور رانگ ہے. بیسکلی وہ لے کے آتے ہیں ہارم پرنسپل, کہ یار مطلب وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یار کسی کو آپ ہارم نہیں کریں, بیکاز دیٹس دا لبرل مائنڈ سیٹ. کہ اگر ہم نے بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میکسیمائزیشن آف پلیجر, minimization of pain, that's the hedonistic principle جس پہ موسٹ liberals چل رہے ہیں, اور ان کو پتا ہو یا نہ ہو, but that's what they're following, کہ the purpose of our existence is to maximize pleasure and minimize pain. Now انہوں نے یہی چیز فوٹو کاپی کر دی اینیملس پہ, کہ اینیملس کا بھی پلیجر کو میکسیمائز کریں, پین کو منیمائز کریں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر ہارم پرنسپل لے کے آتا ہے, کیونکہ میکسیمائزیشن آف مطلب میکسیمم پلیجر فار میکسیمم پیپل, منیمم پین فار منیمم پیپل. تو اگر 15 بندے, تھوڑی سی کروڈ ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 15 بندے ایک خاتون کو ریپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں ہارم پرنسپل پھر کیا ہوگا, یعنی کہ 15 بندوں کا تو پلیجر میکسیمائز ہو رہا ہے نا, اور ایک کو ہارم ہو رہا ہے, تو دین ٹیکنیکلی تو دیٹس اوکے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پھر کریٹ کیا دا ہارم پرنسپل, کہ نہیں, you can maximize pleasure and minimize pain as long as it doesn't harm anyone. Okay, so now the argument is کہ اچھا آپ اپنے pleasure کو maximize کریں لیکن اس میں کوئی harm نہیں ہونا چاہیے. تو آپ جو آپ نے کھانا ہے آپ کھائیں, لیکن کسی جانور کو harm نہیں کرنا ہمیں. Now the problem is this, اگر یہ harm principle ہم کریں تو پھر تھوڑی سی کروڈ ایگزامپل دینی پڑے گی. بچوں کو اگر کمرے میں ان کو باہر نکال دیں تو وہ یہ کہ دیکھیں انسیسٹ جو ہے اس کو آپ کس گراؤنڈس پہ کہیں گے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی جو LGBTQ ایجنڈا والے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہوموسیکشل رائٹس کے بارے میں آپ بات کرتے ہو کہ a man being with another man, if they are not harming anyone, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو in the same breath we can say okay fine, اگر ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے آپس میں تو اس میں کیا پرابلم ہے. ماں اور بیٹے کا, اور اگر وہ آپس میں کنسنٹ کر رہے ہیں and they are using contraception and things like that, there is no chance of having babies. So where is the harm principle here? There is no harm principle. But اچھا اسی طرح سے کوئی بندہ اللہ معاف کرے اپنی شہوت کسی مردے سے پورا کر رہا ہے یا کسی جانور کے ساتھ بھی کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے جانور جو ہے وہ ناراض نہیں مجھے نظر آ رہا, جانور ہیلدی ہے, ہیپی ہے. تو the point is کہ where do you draw that line?
سو یہ جو اصل میں ان کا جو پرنسپل ہے نا یہ خود ایک illogical بات ہے اور یہ اپنے پرنسپل پہ بھی ٹرو نہیں ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ کو ایک سانپ نقصان پہنچانے لگا ہے یا ایک کوئی بھی وائلڈ بور ہے وہ آپ کو مارنے لگا ہے, آپ بچے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ؟ اف یو ہیو اے پاسبلٹی ٹو کل اٹ یو ول کل اٹ, یو ول ہیو ٹو کل اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کنٹرول, یہ آپ انڈیا میں اکثر دیکھتے ہیں وہاں پہ چونکہ گائے کو مارنا بڑا برا سمجھا جاتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بڑی فنی ویڈیوز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے, اف یو ول ایون ٹیک دیٹ پرنسپل نا, ہارم پرنسپل ہی اسی کو لے کے آگے چلے نا, تو اگر آپ ان کو کنزیوم نہیں کرتے اور ان کا جو پراپر طریقہ وہ ڈیل نہیں کرتے, کچھ سالوں بعد آپ یو ول بی ہارمڈ سو مچ, دین یو ول ریئلائز کہ او یس وی ہیو ٹو کل دیم بیکاز ہمیں اپنے سروائیول انشور کرنی ہے. تو ہم وہ صرف چیز پہلے سے لا کے بتا رہے ہیں. وہ آسٹریلیا والا واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی, پانی کم ہو گیا, ان کی ساری ویجیٹیشن ختم کر دی. ان کا یار یہ تو صحرا بنا دیا انہوں نے سارے ایریا, تو ان کو پھر مارنے پڑے. انہوں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے رائفلز کے ساتھ جو ہے نا وہ شوٹ کر کر کے سارے جو ہے نا وہ اونٹ مارے, اور وہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی. پھر اینیمل رائٹ والے آگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیر از اے ہیوج کانفلکٹ ناؤ بیکاز ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ, کیونکہ انسان جو ہے نا جتنا مرضی سیاح بن جائے, ہم اتنے فار سائٹڈ نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا یہ جو آج ہم حرکت کر رہے ہیں اس کا 100 سال بعد کیا کانسیکوینس ہوگا, اس کا پوری انوائرمنٹ پہ کیا کانسیکوینس ہوگا. پوری یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر بھائی نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جو ہماری ایک مشینری بن گئی ہے نا, یہ جو کارپوریٹ مشینری ہے, یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کا ہارم کیا ہوگا. مطلب آپ نے کہا جی ہم نے پلاسٹک بوٹلز انٹروڈیوس کرانی ہے, ہم کیونکہ اٹس چیپر, اٹس کاسٹ افیکٹو, سستے میں ہم چیز بیچنی ہے. اگر کوئی بھی آپ نے مطلب سافٹ ڈرنک بیچنا ہے, پلاسٹک بوٹل لے کے آؤ. پلاسٹک بوٹل آپ نے کریٹ کر دیا, اب ہمارے گلے پڑ گئی ہے وہ پلاسٹک بوٹل, بیکاز آپ کے اوشنز تباہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ جانور مر رہے ہیں. وہی جانور جن کے آپ رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے, وہی جانور, وہی مچھلیاں جو ہیں وہ آپ کے ان پلاسٹک کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں. تو آپ اس کارپوریٹ مشینری کو, اور یہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی یہ آپ جانور مارتے ہیں فلانے, یہ کمپلین کرنے کے بعد آدھے سے زیادہ عوام جو ہے برگر کھانے نکل جاتی ہے میک ڈونلڈ سے. پوائنٹ از کہ یہ, اور میک ڈونلڈ کس کو کھانا کھلا رہا ہے؟ غریبوں, فقراء, مساکین کو کھلا رہا ہے, انہیں کو کھلا رہا ہے, امیروں کو بار بار. اچھا جاوی, ایک چیز ہمیں یہ بھی برنگ اپ کرنی چاہیے کہ بہت سارے ویسٹ میں ویجیٹیرینس کو جانتا ہوں نا, ان کو ایک جگہ پہ آپ پلس پوائنٹ دے سکتے ہیں. بہت سارے جو میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں جرمنی میں اور آگے پیچھے, وہ اس برگر کھانے کے بعد ویجیز کھاتے ہیں. نہیں, میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس گراؤنڈ پہ ویجیٹیرین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماس پروڈکشن میں جس طریقے سے اینیملز کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے نا, بزنس پروموٹ کرنے کے لیے, پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے, ان کو جو وہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, اور پھر جس کروئلٹی you need to slaughter a particular big number of animals per day in order to produce that, to produce enough meat to maximize your profits. تو میں ان کو کم از کم ہم ان کو پلس دیتے ہیں, ان کا گراؤنڈ ویلڈ ہے. ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ ہیومین ٹریٹمنٹ کریں, آپ بزنس کریں بالکل, لیکن آپ بزنس میں جو ہماری لمٹس سفرنگ آف اینیملز. ہاں دیکھیں, وہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا, اور دس از اے نائس سیگوے انٹو ہمارا جو نیکسٹ ایکچولی سوال بھی آ رہا ہے, اس کی طرف آ رہا ہے. The point is کہ یہ جو بگ بزنسز ہے نا, یہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے میکسیمائزنگ پروفٹس. ایگزیکٹلی. اس میکسیمائزنگ پروفٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں, پولٹری فارموں کے اندر جو مرغیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو ان کا حشر نکالا ہوتا ہے, جو یہ لوگ کیٹل کے ساتھ کرتے ہیں. آپ نے اپنی اگر طبیعت صاف کرنی ہے نا, آپ فوڈ انک کے نام سے ڈاکومنٹری دیکھ لیں, فوڈ انک INC. ٹھیک ہے, یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, یقین کریں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا مجھے لگا یار میں میٹ سے متنفر ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو میس پروڈیوس کر رہے ہیں نا, دیکھو ایک وہ جانور ہے جو ایک فارم پہ رہتا ہے, گراس فیڈ ہے, سکون کی زندگی گزار رہا ہے, اور ایک ایج پہ آ کے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وہ ایکو سسٹم کا حصہ بنا ہوا ہے. اٹس اے بیوٹیفل لائف اینڈ اے بیوٹیفل وے ٹو گو, رائٹ. اس میں اس کو کوئی امپریزنمنٹ نہیں ہے, کھلے فارمز پہ گھومتے ہیں. اینڈ دیر آر لاٹ آف پیپل آؤٹ دیر جو اب اس قسم کی آرگینک اسٹائل فارمنگ کو انکریج کر رہے ہیں کہ یار ہماری مرغیاں بھی جو ہے نا دیسی ہیں, وہ فری رینج چکنز ہیں, اچھا گراس فیڈ ہمارا بیف ہے سارا. ٹھیک ہے, وہ اینیملز, ان کی ہیلتھ آپ دیکھیں, وہ اینیملز ٹراما سے نہیں ہے, بیکاز ہم نے ابھی بات کی تھی یو آر واٹ یو ایٹ. امیجن کریں ایک اینیمل جس کو آپ اس کو اسٹن بھی کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹارچر بھی کر رہے ہیں, آپ اس کو ساری GMO خوراک دے رہے ہیں, آپ گائے بھینس کو اینیمل پروٹین کھلا رہے ہیں ان کے کھانے میں ملا کے, بیکاز یو وانٹ ٹو گیٹ اٹ فیٹر. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ ان کے کھانے میں آپ بلڈ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی میڈ کاؤ ڈیزیز. میڈ کاؤ ڈیزیز نہیں ہے, یہ میڈ ہیومن ڈیزیز ہے. کس
پاگل نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ گائے بھینس کو جو ہے نا وہ اینیمل پروٹین کھلائیں. گائے بھینس کا سسٹم ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا, وہ اپنی پروٹین یعنی کینیبلزم پہ لگا دیا. اللہ اکبر, یعنی وہ گائے کو کیا کھلا رہے ہو یار آپ, اور پھر آپ کہتے ہو یار یہ ہماری گائے میں کوئی عجیب سا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے. مسئلہ آپ نے خود کریٹ کیا بیکاز یو وانٹ ٹو میکسیمائز پروفٹس. اینڈ اس وقت جو ہے نا دس انڈسٹری از ایبسولوٹلی فلتھی, اور فلتھی بھی بہت ہو چکی ہے, اور اینیمل رائٹس کی دھجیاں اڑا دی ان لوگوں نے. تو ہم اس بات کے بالکل اگری کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وجہ سے ہوتے ہیں نا, واللہ العظیم ان کے پاس ایک پوائنٹ ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ جو طریقہ بتاتا ہے وہ بھی عمر بھائی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا میتھڈ ہے جو کہ اینیمل کے ساتھ کرنا چاہیے فار دیئر, ان کو کس طرح ریز کرنا ہے, کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اسلام سے زیادہ مرسیفل کوئی اور وے آف لائف نہیں ہے. ایکچولی حلال از اے وے آف لائف, رائٹ, اینڈ کنزیومنگ حلال از ویل, اس میں اسی میں انکلوڈ ہوتا ہے یہ. ہمارا دین, ہمارا بلیف یہ ہے جس کی وجہ سے ہم بڑا ایزی اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہمارے دین نے, پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ بیسٹ ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو جو بھی جس کو بھی آپ کنزیوم کرتے ہیں, پودے بھی ایون, اگر آپ ان کو صحیح ٹریٹمنٹ کے ساتھ رکھیں اور ان کو جب آپ نے لیٹ سے سلاٹر کرنا ہے آپ نے کنزیوم کرنے کے لیے, ان کو صحیح طریقے سے آپ ان سے ڈیل کریں, you are doing then everything fine, you're not doing anything wrong. And I will try to come to a point کہ last میں بھی ہم نے ہلکا سا ہنٹ دیا تھا کہ an animal dies painless death اگر آپ صحیح اسلامک ویز فالو کریں. اب سب دیکھیں, چند ایک پوائنٹس میں لسٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. عید الاضحیٰ بھی قریب ہے, لوگ they are about to perform slaughters themselves اور hiring جو butchers ہیں, جو professionals ہیں یا کچھ non professional بھی ہوتے ہیں, ان کے تھرو بہت ظلم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پہ. دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلی بات, deal with the animal mercifully, peacefully, offer it your love. Actually you have to offer it to your love. اگر آپ اس کو یوں کریں گے نا, وہ آپ کے ساتھ ایسوسیشن فیل کرتا ہے, آپ کے ساتھ وہ تعلق اس کا فیل ہونے لگ جاتا ہے. یہ جتنے بھی گاؤں میں ہمارے مویشی پالتے ہیں, ایون ہمارے بزرگ جو ہیں گھروں میں, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. جو گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بڑی جانتی ہیں. بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں, انڈیا میں وہ رات کو بھیڑیے نے اٹیک کر دیا, تو بھینس, وہ کتا جو تھا پالتو, جو شیپرڈ ڈاگ تھا, وہ ان کو لے کے جا رہا تھا, تو بھینسوں نے جا کے اس کو مارا, سوری لیپرڈ تھا وہ, بھیڑیا نہیں, انہوں نے اس کو مارا جا کر, بھگایا اور کتے کو بچایا. یعنی ان کا دیکھیں یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, بانڈنگ کریٹ ہوتی ہے. سو ڈیل ود دیم پیسفلی فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, نیور ایور سلاٹر ون اینیمل ان فرنٹ آف اینی ادر. ہماری شریعت میں یہ منع ہے, آپ علماء سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا تھا بالکل, بیکاز آف دا سفرنگ, اور جو وہ کروئلٹی, جو ٹیریفائڈ فیل کرتا ہے نا اینیمل, جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جس کی سائٹ میں دوسرا اس کا فیلو اینیمل جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ بیچارہ اس کی وہ نہیں ہے, زبان نہیں ہے ہمارے سامنے, وہ ٹیریفائڈ فیل کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ جب ریئیکشن شو بھی کرتا ہے, بہت چھلانگے مارتے ہیں, کئی بیچارے اتنا پینفل فیل کرتے ہیں. اچھا اب وہ جب آپ اس کے سامنے لوگ باقی جانوروں کے سامنے یہ کر دیتے ہیں, تو باقی جو دوسرا جانور ہے وہ مچھر جاتا ہے, وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا. بڑا جانور وائرل ہوتے ہیں کہ جی ایک جانور ایگزیکٹلی پر گیا اور وہ آگے پیچھے ٹکرے مار رہا ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو سارٹ اٹ ڈاؤن. کہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بیچارے کو ٹیریفائی کر دیا ہوا ہے, جب تک اس کی باری آنی ہے وہ ایسے ٹچ می ناٹ ہوا ہوا ہے, یعنی یو جسٹ ٹچ ہم اینڈ ہی جمپس اوے اور سم تھنگ مے بی جمپ ایٹ یو, اور پھر اس کے بعد آپ. تو ایک میں آڈینس کو صرف بتا دوں کہ دیکھیں یہ ایک رول بنا لیں کہ آپ نے جانوروں کو باندھا ہوا جس جگہ پہ ہے وہ سیپریٹ جگہ رکھیں, جہاں سلاٹر کرنا ہے وہ سیپریٹ ہے. آرام سے جانور کو وہاں سے پیار سے لے کے جائیں, سلاٹر کیا اور بات ختم. دوسروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, مطلب ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ ایک اینیمل بس سائڈ پہ اس کو جو ہے نا کیا گیا. تو یہ ہونا چاہیے بجائے کہ سب کے سامنے جو ہے نا آپ تماشا لگا کے آپ نے وہ کیا. دس از ناٹ اوکے ایٹ آل. اس کے اتنے when there is a will there is a way, اور انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے there are so many ways. اصل میں نے کافی ساروں سے بات کی ہوئی ہے جو لوگ ماس سلاٹر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں, ہم نے تو ذبح سارے کرنے ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں نے کئی ان کو سولوشنس دیے ہیں, دینے کی کوشش کی ہے. میں پروفیشنل نہیں ہوں اس چیز کا, لیکن ایز اے ہیومن میں سوچ سکتا ہوں. آپ پردہ لگا سکتے ہیں, آپ کناتے لگا سکتے ہیں, آپ ایک جگہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ صرف آپ اینیمل کو ذبح کریں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم آپ کا ہوگا, آپ نے جو نمبر آف رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا کم ہوگا, شریعت کے مطابق تو ہوگا نا, آپ کی قربانی ہو رہی ہے.
آپ اللہ کے لیے ایک عبادت پرفارم کر رہے ہیں, وہ اچھے طریقے سے پرفارم اصل میں ہوگی. یہ کانسیپٹ بھی انفارچونیٹلی بہت حد تک مسنگ ہے نا کہ وائی آر یو ڈوئنگ قربانی ان فرسٹ پلیس. جی اس پہ بھی ہم اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے تاکہ پرسپیکٹو میں آ جائے کہ دیکھیں جب آپ ایک فرام اے بایولوجیکل پرسپیکٹو اگر ایک جانور کو آپ نے پینک کروا دیا نا تو اس کا ایڈرینلن جو ہے نا وہ اس کو ایڈرینلن رش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سارا اس کے گوشت کے اندر جائے گا, تو یہ آپ کے لیے کنزمپشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی جب آپ ایک ایسے اینیمل, کیونکہ اب وہ ہم شروع سے بات کر رہے ہیں یو آر وٹ یو ایٹ, آپ ایسے جانور کو کھا رہے ہیں جو کہ پینکڈ حالت میں مرا ہے, جو کہ انتہائی ایک اسٹیٹ آف شاک اینڈ فیئر میں مرا ہے. سبحان اللہ. اس کو جب آپ کنزیوم کریں گے تو سوچیں آپ کے دس از انیتھیکل, دس از واٹ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ. یہ اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لا رہے ہیں, ہمارا دین ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. میں یہ مسلمانوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, آپ اذکار پڑھیں اس ٹائم پہ. People have literally forgotten this. They think کہ یار یہ شاید it's not serious actually. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا بہت کامن ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, اس کو آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لے کے آئیں سلاٹر کی جگہ پہ. آپ مرسی سلاٹر کا طریقہ دیکھیں, آپ گوگل پہ لکھیں مرسی سلاٹر, آپ کو مل جائے گا. انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اینیمل سبمٹ کر جاتا ہے کیونکہ وہ پیسفل فیل کرنے لگ جاتا ہے. جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں وہ اس کا رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. نیور شو ہم دا انسٹرومنٹس ود وچ یو آر گوئنگ ٹو سلاٹر ہم. وہ بھی اس کو خراب کر دے گا, اس کا پیس ضائع کر دے گا جو آپ نے پیس اچیو کیا ابھی تک. نیور شارپن یور بلیڈ یور نائف ان فرنٹ آف ہم. ٹرسٹ می, میں 4 سال ہو گئے ابھی دوبارہ پاکستان آئے ہوئے, میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے, میں نے یہ فیل کیا ہے کسائی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں جن کا جانور ہے وہ بھی کھڑے ہیں آرام سے. کوئی منع کرتا ہے اکا دکا, کوئی کسائی بھی خیال کرتا ہے, لیکن میجورٹی کرتی ہے. اور میں یہ سمجھ پایا ہوں مرزا بھائی کہ لوگ نا بے حس ہو گئے ہیں. انہیں یہ پتا ہے, کسائیوں کو پتا ہے یار اصل میں جس کا کام روز کا بن جائے نا وہ ذرا ڈیسینسٹائز بھی ہو جاتا ہے. وہ اس چیز کی طرف بادر ہی نہیں کرتا, عادت بن جاتی ہے نا ان کی, اس کی باریکیوں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ ویسے یار اینیمل رائٹس کے لیے ایوارڈ اگر کسی کو ملنا چاہیے تو عمر بھائی کو ملنا صحیح بات ہے. Every Muslim, if he practices Islam in the true spirit and sense, he will be standing for animal rights actually. بالکل. اور اچھا the right ones. جی the right ones. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ نا یہ بے حس ہو گئے ہیں. میں کئی دفعہ جا کے کہہ بھی دیتا ہوں, ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ نہ کریں, یہ ہمارے دین میں سختی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, یہ طبرانی نے الکبیر اور میں یہ سے ہے کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک بھیڑ کو ایک بندہ نا لٹا کے اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کے تاکہ وہ ہلے نا, ادھر ادھر نہ بھاگ جائے, تو کھڑا ہو کے چھری تیز کر رہا. امیجن دس سین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا وہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, do you want to inflict pain onto this animal twice? ایک یہ جو تم ابھی کر رہے ہو اس کے سامنے, اور ایک جب تم اس کو ذبح کرو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا کہ اپنا بلیڈ جو ہے, اپنی چھری جو ہے, وہ اس کی سائڈ سے, یعنی اس کے جہاں پہ یہ نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کے کر کے لاؤ. تو if you think about it, this is so logical, so humane actually. تو آپ اس کو وہ اوزار نہ دکھائیں. آپ کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانور کو ذبح کرنے تک اس کو پتہ نہیں چلنے دینا کہ میرے ساتھ ہونے کیا لگا ہے. ٹرسٹ می, آئی ہیو پریکٹسڈ مائی سیلف, جو مرسی سلاٹر والوں نے کیا ہے. آپ جانور کو اذکار پڑھتے ہوئے ایون کسی کی مدد لے کے یا خود ہی اگر کر سکتے ہیں, چاروں ٹانگوں سے پکڑ کے ایسے گرا لیں, آرام سے ساتھ پڑھتے رہیں. وہ تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرے گا 2 دفعہ, لیکن آپ اس کے بعد پڑھتے رہیں, اس کو پیسفل فیل کرائیں, وہ بالکل آرام سے ریلیکس ہو کے ایسے بیٹھ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم نے خود ذبح کروایا بھی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پہ چھری چلنے لگی ہے. ہی از فیلنگ ویری پیسفل. اب آپ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, آپ کا جو چھری ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے. اس میں بھی بہت غلطی کرتے ہیں لوگ, اور چھری کا ایک پراپر سائز ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ گوشت بنانے والی چھریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, ان سے بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں کسائیوں. وہ کہتے ہیں اچھا میں چھوٹا سا پلگ ان کر دوں, آج مجھے ایک گفٹ ریسیو ہوا ہے, وہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ اکبر, دس از ناٹ پلگ ان اور پیڈ پروموشن, لیکن یہ کوئی میک کیمیکل والے ہیں جنہوں نے مجھے ایک بہت ہی شارپ نائف, جو کہ پراپر, یعنی اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس اے پراپر جو ذبح کرنے والی نائف ہے, اینڈ اٹس ویری شارپ. میں اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتا, لوگ کہیں گے اچھا ویسے یہ ان انٹینشنل ان کی ہوگی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن if someone is providing this, it should be marketed like this, ہاں, but it's a very 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 sharp knife, and I was very surprised کہ آج پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے, مطلب ویسے تو وہ ہنٹنگ نائف وغیرہ لوگوں نے گفٹ کی ہوئی ہے, لیکن but this is the first time کہ کسی نے ایکچولی وہ جو سلاٹرنگ کے لیے نائف, آپ اپنے کسائی کو یہی دیجیے گا. ہاں, اور یہی پوائنٹ میں اسی پہ آنے لگا تھا. میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اونرز جنہوں نے جانور خریدے ہوئے ہیں, پلیز اپنا چھری خرید لیں, ایک بڑی اچھی تیز کرا کے رکھ لیں. کسائی کی اس پہ نہ ریلائی کریں, آپ نے ہر سال کرنی ہوتی ہے, بار بار کام آئے گی. نہ بھی کرنی ہو, ایک دفعہ بھی ایک جانور کو بھی مارنے کے لیے اللہ کے لیے, آپ اللہ کی, یہ اللہ کے اصل میں اونرشپ ہے نا, یہ جانور ہم تو نہیں ان کو اون کرتے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی جان ہے, آپ اس کی جان لینے لگے ہیں.
even for one single animal you should You do should these try. things. देखें, even हमें दीन हमारा कहता है कि even आपने कोई मुज़र जानवर मारना है ना, हाँ, जैसे छिपकली वगैरह के बारे में वो मैं आता है, सही मुस्लिम की तो हदीस आता पे आ है रहा हूँ. कि you have to kill it in the first blow. Try to kill, for example, एक मुज़र जानवर है, एक जानवर है, for example, जो आपके लिए पेस्ट है, ठीक है, there is a pest out there. For example, घर में rats आ गए, या समझे कि कोई छिपकलियां आ गई हैं, या समझे कि और कोई सांप वगैरह आ गया. अब ये नहीं कि आप उसके साथ जूता लेके उसको मतलब किसी ऐसे औजार से मारें जिससे को 50 दफा मारेंगे तो वो मरेगा. Try to kill it as quickly as possible, even that animal or insect जो कि आपके लिए डेंजरस है. सो यहां तक हमारा दीन कहता है कि उसको भी तड़पा के नहीं माना कि तूने मुझे तड़पाया, आज तुझे मैं तड़पा के मारूंगा, ठीक है ना, तुझे काम नहीं करना. उसकी हदीस है, बल्कि मैं अभी कोट कर देता हूं, आई वांट टू कोट इट एट द एंड, बट बड़ा रेलेवेंट पॉइंट आपने उठाया है कि सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह हु इज ब्लेसेड एंड एक्साल्टेड हैज प्रिस्क्राइब्ड बेनेवोलेंस एंड प्रोफिशिएंसी, एहसान और भलाई अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब की है, लाजिम की है, महारत भी इसमें आती है प्रोफिशिएंसी में, टुवर्ड्स एवरीथिंग. एक्चुअली कुछ भी करें आप महारत से करें, प्रोफिशिएंसी और एहसान से करें, कुछ भी. आगे वो हदीस कंटिन्यू हो रही है, व्हेन यू मस्ट किल अ लिविंग बीइंग, kill in the best manner, and when you slaughter in a good way. So every one of you should sharpen his knife and let the slaughtered animal die comfortably. ये सही मुस्लिम की बहुत profound हदीस है जो यहाँ पे फिट होती है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आपने उसको ज़िबा कर लिया है, जब छुरी तेज है और लिटा ली है और अज़कार पढ़ रहे हैं, he is feeling peaceful, he doesn't know what is about to happen, वो छुरी आप प्लीज प्रोसीजर सीखें. इस पे कसाई को भी आप थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं, या जो भी है आप ऐसे कसाई को ढूंढें जो स्विफ्टली स्वाइप करता हो. एक या दो स्वाइप्स में हो जाता है काम, पूरा गला काट देता हो. देखें, कट नहीं करना है लास्ट, बशर्ते के नाइफ तेज हो ना. अगर नाइफ तेज है तो आप सिर्फ एक या दो स्वाइप में, अगर उसका आपने गला सही तरीके से स्ट्रेच किया हुआ है, आपने मेक श्योर किया है कि जी मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ हुआ है, जिसपे एकदम मैक्सिमम कट अचीव हो जाएगा, स्लिट जो है, उस तरीके से करें. एक या दो में करें. प्लीज पहले बता दें कसाई को कि यार काटना नहीं है गला, मतलब काटने से उर्दू में तो काटने ही कहेंगे, मेरा मतलब है कटिंग द मीट, जिसको ऐसे करते हैं, पिछले हमने असल में भी बात की थी हल्की सी, वो ना करें. उसको तेजी से मैक्सिमम कट लगाना है. उसकी वजह हमने ये बताई थी कि जब आपकी एकदम तेज ब्लेड से कट लगता है, कुछ सेकंड्स के लिए आपको कुछ फील नहीं होता. इसमें वो डॉक्टर जो हैनोवर यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट एक हुआ था पुराना, डॉक्टर विल्हेल्म शुड से, we have felt it ourselves, हमें भी हुआ है, लगता है तो एकदम पता नहीं चलता. शार्प कट हो ना, शार्प कट हो, बिल्कुल वो शार्प कट से आपने एकदम 1-2 सेकंड में आपने उसका अलग गला काट दिया है. पेपर कट्स देख लेना, और पेपर कट नहीं चलता आपको, बाद में बताओ ये क्या. अच्छा, इसमें लॉजिक सुनने वाली है ताकि हमें सुकून है और हमें इनको इंश्योर करें. जब आप शार्प से काटेंगे, जितनी उसकी जो आर्टरीज, अच्छा काटनी भी सिर्फ खुराक की नाली और सांस की नाली और जो वेसल्स हैं गले में वो काटनी है, जो हड्डी है उसको टच नहीं करना. मैक्सिमम कोशिश करें टच ना हो. अगर होगी गलती से तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हड्डी को जो लगती है ना स्ट्राइक, वो इमीडिएट पेन कॉज करती है. तो ये एक्सपर्ट्स बताते हैं क्लियरली, साइंस, मेडिकल साइंस भी जानती है कि एक हमारे ना पेन के लिए एक नर्व होती है, उसकी ब्लड सप्लाई कट जाती है, इट इमीडिएटली गेट्स नम, और वो पूरे जिस्म में पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. वो आपकी एकदम खत्म हो जाती है, वो ब्लड सप्लाई कट जाती है, वो मर जाता है वो नर्व जो है. तो जानवर क्या होता है, विद इन 2 to 3 सेकंड जब उसको पेन होने लगना था अभी कट का, उतनी देर में वो मर गई, वो पेन ही फील नहीं करता. ये इतनी ब्लेसिंग है अल्लाह की, अगर आप ये समझ जाएं. दैट इज व्हाई डॉक्टर जाकिर नाइक एंड द अदर्स हु नो स्टफ, एक्चुअली मेडिकल स्टफ एज वेल, दे फील पीसफुल. दे से कि उन पेन होता ही नहीं अगर आप सही तरीके से करें. अच्छा, फिर एक आखिरी चीज कि अच्छा ये भी इसमें मैं मेंशन कर दूं कि हड्डी के अंदर से वो कई दफा हराम मक्स जो होता है ना, वो काटने की कोशिश करते हैं. वो होता क्या है, मेरे साथ भी एक कसाई ने ना बड़ा आर्ग्यू किया थोड़ा सा, मैंने उसको नहीं करने दिया. वो होता क्या है कि जानवर ना वो टांगे मार रहा होता है, ऐसे हाथ बाजू मार रहा होता है, तो हमें लगता है जी ये बड़ा बहुत पेन में है इस वक्त. कसाई को भी ये लग रहा होता है. असल में वो उस वजह से नहीं होता. असल में वो हो रहा होता है गश ऑफ ब्लड जो होता है ना, वो जब तेजी से निकलता है तो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से होती है. आपने कट ओपन कर दिया ना, वो आपने बैलेंस खराब कर दिया, which is good actually. Maximum blood निकलेगा, blood में toxins होते हैं, maximum diseases are carried on by blood actually, तो वो maximum निकल जाता है. multiple benefits. तो वो क्या करते हैं उसको ना, जब आप हड्डी के को काट देते हैं ना या मनका तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल एकदम बंद हो जाता है. अभी तक दिल पाउंड कर रहा है, लेकिन जब आप वो अंदर से काट देते हैं ना, तो दिल एकदम बंद हो जाता है. पहला नुकसान कि उसको बहुत तकलीफ होगी प्रोबेबली, अभी अगर वो उसमें कुछ था सेंसेशन. आपने कभी कभी देखा होगा, मैंने देखा है बड़ा जानवर भी पूरा का पूरा अकड़ जाता है जैसे ही वो करने लगता है, उसकी हड्डी के अंदर डाल के यूं अकड़ के, तो फिर एकदम यूं हो जाता है. वो होता ही है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो नर्व सिस्टम बिल्कुल कट गया, अब वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही. अब
کسائی کو لگ رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ اب مر گیا, یہ پیسفل ہے بڑا. اصل میں وہ یہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ جو ہم نے جرمنی کی ایک ہینوور یونیورسٹی کی لاسٹ ٹائم بھی ہنٹ دی تھی, انہوں نے بھی یہ میئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہونے کے باوجود بھی نا بہت سگنلز جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اندر وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ انشور کریں. پھر ڈونٹ اسٹارٹ کٹنگ اور پیلنگ آف دا اسکن ٹو کوئکلی. میں نے یہ بہت دیکھا ہے, جہاں ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے, کسائیوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں, ایک دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس لیے اور ٹانگیں بھی کاٹ دیتے ہیں. میں نے تو کئی اور لوگوں کو بھی جلدی ہوتی ہے. یا بھائی لوگ بھی کہتے ہیں یار گوشت جلدی ہو, ہم نے جانا ہے ادھر کرنا ہے ادھر, تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. لیٹ دا اینیمل ڈائی آف فرسٹ. اس کو ایک دفعہ پوری طریقے سے مر دیں. یاد رکھیں وہ حدیث اللہ تعالیٰ کی جو ابھی ہم نے کوٹ کی ہے, پروفیشنسی اور احسان مہارت ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی ہے. تو پلیز ان اسٹیپس کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے تو یہ جو مورل گراؤنڈز لے کے آتے ہیں ویجیٹیرینز یا ویگنز, یہ سارے کافی حد تک آلریڈی کیٹرڈ ہیں. آپ نے جانوروں کو پین ہی نہیں فیل ہونے دی. اچھا آئی تھنک عمر بھائی آپ نے بڑا ماشاءاللہ ڈیٹیل میں سارا ایکسپلین بھی کر دیا. پاس آتے کہ جو جن کو بھی کوئی خیالات میں جن کو تھوڑا سا پرابلم تھا کہ بھئی یہ کیوں ایسے ہے, تو آئی تھنک وہ بات کلیریفائی ہو گئی ہے. آئی تھنک ایز مسلمس, کیونکہ ہم اب خاص طور پہ اپنے مسلمان آڈینس سے بات کریں کہ دیکھیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوگا. اللہ ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان سارے 100 حصوں میں سے نا ایک حصہ پوری کائنات کو تقسیم ہوا ہے, پوری کائنات. یعنی کہ جو میرے دل میں کسی کے لیے رحم آتا ہے یا آپ کے دل میں کسی جانور کے رحم آتا ہے, آپ سب کو نا اس 1% کا بھی 0.0000001 ملا ہوا ہے, اور کسی جانور کو بھی نا 0.00001 ملا, جو ایک شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, یا ایک بکری اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, یا کوئی پرندہ ہے, یا سانپ ہے, یا کوئی بھی جانور ہے, یا انسان ہے. وہ ساری جو اللہ کی مرضی ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے, اور اللہ کے پاس 99 پورشنز ہیں اس مرضی کے. سو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے ظلم کرنا, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. سو جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ سب سے بہترین ہے. دیکھیے ایز مسلم ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر توکل کرو. لرن ٹو ٹرسٹ اللہ, لرن ٹو ٹرسٹ اللہ. دیکھو اللہ پہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ٹرسٹ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو کسی مسئلے کا سلوشن نظر آ رہا ہو تو پھر اللہ پہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو سلوشن نظر نہیں آ رہا پھر آپ ٹرسٹ کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ موسیٰ سمندر کے پاس چلے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ان کو تو نہیں پتا تھا آگے جا کے کیا ہوگا. پیچھے وہ کہتے ہیں نا لٹرلی بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, ایک طرف فرعون کا لشکر آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ساتھ جا کے لگ گئے. اب یا اللہ اب کیا ہوگا, اب سولوشن نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی انہوں نے پوچھا کہ اللہ مجھے پہلے سولوشن بتائیں, مجھے ایگزیکٹلی بتائیں کیا ہوگا پھر میں جاؤں گا. اللہ نے کہا بس تو پہنچ وہاں چلا جا, بس. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پہنچ گئے. اب یا اللہ کیا ہوگا, موسیٰ یہ چھڑی لے کے زمین پہ مارو. اب وہ کیا, انہوں نے چھڑی کو کیا کرنا تھا, ہلکی سی چھڑی ماری ہے, سمندر 2 حصوں میں ہو گیا, ان کے لیے رستہ بن گیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رستہ کریٹ کیا. سو وین موسیٰ واز گوئنگ ٹو دا سی he did not know what's going to happen. Likewise ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کوئی مجھے پرندہ اٹھا کے لے جائے گا, یا کوئی بارش برسے گی, یا کوئی آندھی چلے گی. اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بھی آ کے اپنا ہاتھ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ہاتھ دیں, میں آپ کو نکالتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, جبریل آج تیری ضرورت بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ حکم دیتا ہے آگ کو کہ آج کی تاریخ کے لیے تیری جو صفت ہے وہ کیا ہے, بردن و سلامہ, آج تو ٹھنڈی ہوگی اور آج تو سلامتی والی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آتے ہیں, and this according to some scholars they said this was the most pleasurable time for Ibrahim alayhi salam being in that fire. So the idea is, my dear Muslim brothers and sisters, کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتا ہے نا تو اللہ پہ ٹرسٹ کر لیا کرو. اللہ کو تو مانتے ہو, اللہ کی بھی مانا کرو, and learn to trust the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو بھی اللہ کے احکامات ہیں, ان سب میں خیر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے نا, اگر اللہ نے حکم دیا ہے, خدا کی قسم اس میں خیر ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے. آپ اس میں شر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا چھوٹا سا ذہن جو ہے نا اس کو شاید سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے, فلاں کیوں ہو رہا ہے. لرن ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آتا ہے, اور پھر آپ جتنا ریسرچ کرتے ہو, فار ایگزامپل شریعت کے کتنے احکامات ہیں, آپ جتنے احکامات کو پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے سبحان اللہ یہ سسٹم سب سے بیسٹ ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ, ہم شریعت کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم ویسٹرن لا سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں, ویسٹرن باتوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں, یہاں کبھی لبرلزم سے امپریس ہو رہے ہیں, کبھی سیکولرزم سے جو ہے نا, کبھی اللہ کا دین بھی پڑھ لیا کرو. جب اللہ کا دین پڑھو گے تو سمجھ آئے گا کہ کتنی زیادہ حکمت ہے. اینڈ وی نو دس کہ آفن ٹائمز جو لوگ
ایک ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ پہ آتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے رچرڈ ڈاکنز کو پڑھ لیا تو جی میرا دماغ خراب ہو گیا. میں ان سے کہتا ہوں تم نے کوئی تفسیر کی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی. میں نے بھی تو میں کہتا ہوں یار عجیب بات ہے, آپ ان کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا ہی دین نہیں پڑھا ہوا, اور آپ نے کسی کی بات سن کے بس آپ نے کہا جی میں کنفیوز ہو گیا. یا اس کو یوں کہیں کہ میں یوں پوچھتا ہوں, کیا آپ نے یہ والا جواب اپنے دین میں پہلے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ ڈھونڈنے کی, صرف تفسیر تک نہ کنفائن رہے, اوور آل ڈھونڈنا ہے نا. تو دے آفن سے موسٹلی جیسے نہیں ہوتا. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایک پلگ ان ڈال دوں کہ خوبصورتی آپ دیکھیں اسلام نے جو ٹیچنگز دی ہیں اس کی. اب آ کے ابھی ہم نے لاسٹ اصل میں بھی یہ بات کی تھی ہلکی سی کہ جرمنی میں ہینوور یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ولہلم شلٹز کی ٹیم نے کیری کیا تھی, اسٹڈی کی تھی, جس کو کہتے ہیں وہ attempts to objectify pain and consciousness and conventional captive bolt pistol stunning and ritual methods of slaughtering sheep and calves. انہوں نے تو خیر یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ the slaughter in the form of ritual cut یعنی جو religious slaughter ہے, if carried out properly, painless in sheep and calves according to the EEG recordings and the missing defensive system. انہوں نے تو 1970s میں کیا تھا. ابھی پھر ایک اور کوئی ریسرچ ہوئی ہے یہ 2010 میں آسٹریلیا میں, انہوں نے تھوڑا سا اس کو وہ ریفائن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کچھ کہا ہے کہ جی کیپٹیو بولٹ جو ہے وہ زیادہ ہیومین ہے اب آ کے, لیکن انہوں نے بھی اپنی سمری میں, ایگزیکٹو سمری میں یہ چیز کنفیس کی ہے کہ اگر یہ جو ریچول سلاٹر ہے نا, یہ جو لیٹسٹ اسٹڈی ہوئی ہے, یہ اگر صحیح طریقے سے پرفارم کی جائے تو یہ بھی بہت مطلب بہت کم سفرنگ دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹڈیز اب آئی ہیں 1970s میں, 2010 میں, اب آ کے ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنیکس بھی آئی ہیں, کیپٹیو بولٹ پسٹل جو ہے وہ, یا الیکٹرک شاک بھی دیتے ہیں بائی دا وے, اور باقی چیزیں, یا یہ اسٹڈی کر کے ہمیں یہ آبجیکٹیفیکیشن کرنے کے طریقے اب آئے ہیں. اس سے پہلے جو ساری انسانیت گزری ہے, آپ اللہ کا نظام دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی اللہ نے ایسی جو پرسکرپشن دی ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک, شروع سے لے کے ابھی تک سب کے لیے بے فٹنگ تھی. ہماری یہ تو 150 سال 125 سال پہلے آئی ہے بجلی نا, اس تب آ کے آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ شروع کیے یا شوق دینا شروع کیا. اس سے پہلے کے جو لوگ سلاٹر کر رہے تھے, جو لوگ اسلام فالو کر رہے تھے, وہی اللہ کی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اور صحیح طریقے سے سلاٹر کیری آؤٹ کرتے ہوئے, ان کا ہیومین سلاٹر ہوتا تھا. یہ شو کرتی ہے ہماری اسلام کی خوبصورتی, اور اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنے کا یہ بہت بڑا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات بتاتے ہیں جو تمام ایرا کے لوگوں کے لیے بے فٹنگ ہوتی ہے اور ورک کرتی ہے. اور دیکھیں جب ایک انسان یہ کہتا ہے نا کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہم کہتے ہیں جب سائنس کوئی بتائے گی نا بات, پھر مجھے صحیح یقین آئے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایک بات کہہ دی, وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہوگا صحیح ہے. اگر آپ کو سائنس کی ضرورت پڑتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہر کمانڈ کو ریشنلائز کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اس لیول پہ ہے ہی نہیں. یعنی پھر آپ اللہ پہ تو ایمان لاتے نہیں, آپ تو سائنس پر ایمان لاتے ہیں. آپ ہر چیز کے لیے کہتے ہیں نہیں میں تب تک اللہ کا حکم نہیں مانوں گا جب تک مجھے سائنس ثابت نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے تمہارا خدا سائنس ہے, تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تمہیں شک پڑ جاتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار پروو کیا ہے, اور سائنس بھی ایونچولی گھما کے آئی جاتی ہے اسی بات پہ. اور مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا کسی بندے نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بات ایسی ہے چونکہ دیکھیں نا ابھی تو سائنٹیفکلی یہ بات اسٹیبلش نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسٹیبلش نہیں ہے تو کیا ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. ہم جب لاجیکلی ریشنلی ہر اعتبار سے مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے, اور وہ ہم لوگ بار بار پروف بھی کرتے ہیں تھرو آور ورکشاپس اینڈ لیکچرز کہ یو کین پروف دی ایگزسٹنس آف گاڈ. Once you realize that God exists, once you realize that the Quran is the word of God, once you realize that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger, اس کے بعد جو حکم ہوگا وہ سمعنا و اطعنا. آپ کو سائنس وہاں تک پہنچ جائے, الحمدللہ نہیں بھی پہنچتی تو ہم تو پھر بھی مان رہے ہیں. یہ سائنس بھی تو نہیں پڑھتے نا, مسئلہ یہ کہ یہ جتنے سائنٹیفک بنتے ہیں یہ سائنس بھی نہیں پڑھتے. اگر انہوں نے واقعات سائنس پڑھی ہوتی تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ سائنس کبھی بھی ایبسولوٹ ہونے کا کلیم ہی نہیں کرتی ہے. سائنس تو خود ہی ایک ٹرانزینٹ چیز ہے, وہ اٹ از بیسڈ اپون آبزرویشنز, اور وہ کانسٹنٹلی چینج کر رہی ہے. سائنس نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ ہم آپ کو حق بات بتا رہے ہیں جو کہ ایبسولوٹ اور آبجیکٹیو ٹروتھ ہے. سب سے زیادہ یو ٹرنز تو سائنس میں خود ہے, کیونکہ سائنس دیکھو نا از بیسڈ اپون سیمپل ڈیٹا. سائنس ہمیشہ ایک سیمپل لیتی ہے, اس سیمپل کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے اور کہتی ہے اس سیمپل سے ہمیں نتیجہ یہ نکلا. اب کل کو وہی سیمپل آپ تھوڑا وسیع کر لیں تو کوئی اور ریسرچ آئے گی, اور پھر اتنے ویریئنٹس ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ایک ریسرچ وہ بتا رہے ہیں کہ جی میٹ کے اندر یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, بٹ دیٹ ریسرچ از ناٹ آل انکلوسیو, کیونکہ وہ اس میں بڑے کنٹرول ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہو جی ہر بندے کو صرف میٹ کھلاؤ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, تو یہ تو ہوا نہیں. وہ جو بندہ میٹ کھا رہا ہے وہ 50 چیزیں اور بھی ساتھ کھا رہا ہے, وہ اس میں شوگر بھی انٹیک بھی لے رہا ہے, وہ اس میں سگریٹ بھی نوشی بھی کر رہا ہے. پھر آپ نے کہا جی فلاں لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ جب سیمپل کو مزید ریفائن کرتے ہیں اور اس کے اندر ویرائٹی لے کے آتے ہیں, پھر آپ کو نتائج اور نکلتے ہیں. اینڈ دیٹس وین یور ریسرچ, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ جو 2 سال پہلے ریسرچ تھی اب نئی تحقیق نے ثابت کیا کہ یوں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو آئی تھنک the thing we have to understand is کہ
اگر ہم اس کو پیورلی یعنی سیکریفائس کے ریچول کے اعتبار سے ہم بات کریں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مجھے سائنٹیفک ایویڈنس دیں کہ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ توکل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے نا, اللہ کے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بہت زبردست بات. اللہ کا حکم غلط ہو ہی نہیں سکتا, اللہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو, اس میں بھی خیر ہوگی. حالانکہ بیٹا ان کو بہت پیارا تھا. اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, اور وہ اس ایج میں بیٹا ہے جو سب سے کیوٹ ہوتے ہیں جب بچے. میرے حساب سے یعنی 5 to 7 ایئرز میں نا بچہ دوڑ بھی رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, مزے مزے کے جوکس ہو رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے فرما بردار اتنا کہ جب باپ حکم دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو آپ کا حکم ہے وہ کر گزریے. حالانکہ اس حکم کو آپ دیکھیں تو اپیرنٹلی واقعی حکم بڑا سخت تھا. وہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں کہا جائے کہ تم نے ٹرک کے نیچے منہ دے دو اپنا, ٹھیک ہے, اور مر جاؤ, ٹھیک ہے. ہم اس کو کہیں گے یار کہ یہ دماغ خراب ہو گیا کسی. It does not make logical sense or scientific اصل میں sense. وہ اس سیکریفائس کا ٹیسٹ تھا کہ اللہ کے لیے آپ اپنی پسندیدہ چیز تک کو قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں. صرف اس حد تک کا ٹیسٹ تھا بس. ابراہیم علیہ السلام کی وہ پسندیدہ ترین چیز تھی. لاجک فالز بیہائنڈ, یو نو, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ لیا اور وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گیا. جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ پہ توکل, ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ یار اللہ نے ہی تو دیا ہے سب سے پہلے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرسیفل, اللہ سبحانہ سے زیادہ ریشنل اور فیلنگس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے there must be khair, there is nothing else. مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے. بالکل, that is the point what we have to understand from this Eid sacrifice. اور یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ثابت کر دی کہ میرے دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہے, چاہے وہ میرا بیٹا ہو. دیکھیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ لا محبوب الا اللہ, کہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے. آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, آپ اللہ کے رسول سے کرتے ہیں, آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں, آپ اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں, ملک و قوم سے کرتے ہیں, ضرور کریں, لیکن کوئی بھی محبت اللہ سے اوپر نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. تو آپ اس سے اوپر کسی کو بھی لے کے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک ٹیسٹ کروایا, وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا, اللہ معاف کرے, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کریں عید والے دن, چاہے وہ آپ کا بچہ ہو, چاہے وہ آپ کے والدین ہو, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہو, چاہے وہ آپ کو کچھ بھی ہو, اور آپ کو اور قربان کرنا پڑے سب سے محبوب. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہو, اور اللہ تعالیٰ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے فلاں بندہ پسند نہیں ہے تو آپ نے کہا یہ میرا محبوب ہے, اس کو میں فارغ کرتا ہوں. تو اللہ تو دل کے حال جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کی سیکریفائس جو ہے نا آگ لگا دے اس کو کہ میں نے قبول ہی نہیں کرنی, دوبارہ سیکریفائس پہلے ہوتا رہا, تو جیسے ہوتا رہا. تو دا آئیڈیا از کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے دل میں نا اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. پھر یہ ساری چون چران جو ہے نا یہ ساری خود بخود بند ہو جاتی ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے آگے ہے, پھر آپ کہتے ہو جو حکم اللہ کا وہ سر آنکھوں پہ, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ غفار ہے, اللہ الودود ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا. اور میں نے جانا کس کے پاس ہے مرنے کے بعد, جانا اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو اللہ حساب کتاب میرا لے گا. اور اس سائنس کی بات پہ لوگ جو ہے نا وہ اس عبادت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار جو میں نے عید گزاروں گا نا یا گزاروں گی وہ میں سائنس کے مطابق بھی لاجیکل نہیں, سبزیاں کھا کے گزاروں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ جس نے سائنس کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, جس نے یہ اینیملس کو بھی پیدا کیا, پلانٹس کو بھی, آپ کو بھی پیدا کیا, پوری دنیا کو پیدا کیا, وہ باتیں وہ جانتا ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے. ہماری کیا سماعت ہے, ہم تو یہ اللہ پہ توکل کا ایک اور اینگل ہے دیکھنے کا کہ اب تو ہمیں چیزیں کچھ سمجھ آ گئی ہیں نا, تو الحمدللہ ہم بڑا پیسفل فیل کرتے ہیں. جب ذرا میں بھی تھوڑا پہلے کی بات اگر کروں, یا کچھ لوگ جو ان اویئر تھے ان چیزوں سے کہ یہ جانور اگر آپ ایتھیکلی کریں تو پین نہیں ہوتی انشاءاللہ, تو اس چیز کے توکل کا بھی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ آپ ایک چیز کو ذبح کر رہے ہیں, بے شک آپ کا نفس نا آپ کو اندر سے کہہ رہا ہے یار یہ صحیح, یہ بہت تکلیف ہے, یہ نہیں ہے. آپ وہ سب کو اگنور کر کے اللہ کے حکم میں اس کو کر رہے ہیں, اللہ پہ توکل کر کے کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے, میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے لائف میں جلدی آپ کے ذہن میں یا آپ کے نالج میں وہ چیز بھی لے آئیں, جیسے میرے بھی لے کے آئے یا ہم باقیوں کے بھی لائے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم انشور کیا ہوا ہے, ڈونٹ وری کہ یہ کرویلٹی نہیں ہو رہی, تم نے اپنی صرف ذمہ داری پوری صحیح طریقے سے کرنی ہے, تم نے غلطیاں نہیں. لیکن اس ایونٹ کو ہم یہاں تک ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سارے ایونٹ سے, ابراہیم علیہ السلام کے ایونٹ سے صرف یہی مقصود تھا کہ صرف اس سے اور کتنی حکمتیں اس کے اندر, یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ دنیا میں ایگزامپل دیکھ لینا کہ آپ ڈائبیٹک فٹ ہوتا ہے آپ کا اور گینگرین جب بن جاتا ہے, آپ اپنے جسم کا حصہ ایک سائنٹیفک ریزن کی بیس پہ کاٹ دیتے ہو, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو کہہ دیا اور آپ نے اپنے اوپر بھی نہیں کرنا, اینیمل کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دین ہے ہی
عقل دین ساری کی ساری ہے ہی عقل, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقل چھوٹی ہے. اللہ اکبر یار, دس واز سو ڈیپ. میں نے جب پہلے سنا میں نے کہا یار اس سے بہتر ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی, یو نو. عقل کی جو کمی ہے اللہ وہ تعالیٰ ہماری نے ہے. دی, ہاں ایگزیکٹلی, ہمیں اور وہ عقل اللہ منسوخ تعالیٰ کریں نے دین دی کی نہیں ہے. طرف. اللہ اکبر. ہماری عقل پہ لمٹ ہے ایک Yes. اس دنیا میں ایٹ لیسٹ. کیونکہ ہم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے, بہتر جاننے والا ہے, سب سے زیادہ نالجبل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ زیادہ ہے اور ہم لوگ کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کہ ایک پتا نہیں ہلتا. ذرا سوچیں یار اس کے بارے میں. اکثر ہم جب جا رہے ہوتے ہیں رائڈس وغیرہ میں تو آئی آفن تھنک اباؤٹ دس, جب ادھر ادھر میں گرینری دیکھتا ہوں نا کہ یار ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یار. دس از آور رب. بے شک ایک ایک ذرہ ریت کا جو ہے نا وہ ایک ایک بارش کا قطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چرند پرند حیوان کے بھی دل کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے پین ریسپٹرز پہ بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار. آپ اللہ کو جانتے ہو, ڈو یو نو ہو از اللہ. تو آپ جب اللہ کو پہچانتے ہو نا پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کہتے ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایسی ذات پہ آپ ڈاؤٹس کا شکار ہو رہے ہیں, اس نے حکم دیا ہوا ہے, اس پہ آپ ادھر ادھر کے نیریٹو سن کے تو کنفیوز سے ہونے لگ Because جاتے we ہیں. want to be cool in our society. اس رب کی ساتھ ذات سے, اس کے فیصلے سے, اس کے حکم سے مقابلہ وہ شخص کر رہا ہے جس کو اپنی موت کے بارے میں نہیں پتا, اپنی زندگی کا ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, اس دیوار کے پار کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتا. 3 بندے بات کر رہے ہیں تو کسی ایک کی بات پہ فوکس کر سکتا, سب کو اکٹھا سن بھی نہیں سکتا. وہ بندہ جو ہے اس رب کو, اس رب کے فیصلے کے بارے میں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں ہم نے آج کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی جو ہے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کا سیشن جو تھا وہ بینیفیشل رہا ہم سب کے لیے. ہماری میڈیا ٹیم ایز آلویز جو ہے وہ مجھے اشارے کر رہی ہے کب سے, اور اب گھوریاں بھی کرانے کا موقع آ گیا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کا سیشن جو تھا وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل تھا. تھینک یو ٹو آل آف مائی گیسٹ ماشاءاللہ فار ویری پروڈکٹیو سیشن. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے اشکالات اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ آج کلیریفائی کیے ہوں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم لوگ عید کے اوپر جو قربانی کی یہ جو ایک رسم ہے انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے ادا کریں اور انہی طریقوں کے مطابق کریں جس طرح سے آج ڈسکس کیے گئے ہیں, کہ بالکل ایک مرسیفل طریقے کے ساتھ جس طرح سے ہمارا دین بتاتا ہے. اور وہ جو پوائنٹس ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, صرف حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کسی حالت میں بھی ذبح ہو کے تو بس حلال ہو گیا. حلال کے پیچھے ایک پورا میکینزم ہے, ایک پورا پروسیس ہے جہاں پہ جانور کے ساتھ آپ نے پورا یعنی ایک ایسا سلوک کرنا ہے جو کہ بالکل اس کو کسی قسم کی بھی پینک یا کسی قسم کی بھی تکلیف سے نہیں اس کو وہاں سے گزارنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اینڈ انشاءاللہ آئی وش یو گائز آل اے ویری ہیپی عید. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.